Mufti Tariq Masood Lectures. الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الا المصلین الذین هم علی صلاتهم دائمون والذین هم لفروجهم حافظون والذین هم لاماناتهم الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون والذین هم بشهاداتهم قائمون والذین هم علی صلاتهم یحافظون. سورہ معارج کی ان آیات پر سفر سے پہلے بنگلہ دیش کے سفر سے پہلے بیان چل رہا تھا. بنگلہ دیش کے سفر کے بعد دل چاہ رہا ہے مچھلی اور چاول کے فضائل پر بیان کرتا رہوں میں. اللہ نے ان آیات میں اہل ایمان کی اچھی صفات بیان کی ہیں کہ مومن کو کیسا ہونا چاہیے. یہ صفات ہمارے اندر آتی نہیں ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ جب بھی انسان کو انسان بنانے کی کوشش کی جائے نا تو وہ دو چیزوں سے انسان بنتا ہے. بار بار میں ایک مثال دیتا ہوں کہ دیکھیں جانور کی جو زندگی ہے نا وہ ایک ٹریک پہ ہوتی ہے, وہ اس ٹریک سے کبھی بھی نہیں ہٹتا. ایک ٹریک ہے اس کا, اسی راستے پہ چلتا رہتا ہے. اخلاقیات اس کا شعبہ ہے ہی نہیں. انسان کی زندگی میں اچھے برے ہوتے ہیں, اچھے اخلاق والے بھی, برے اخلاق والے بھی, چور بھی, ایماندار بھی, اور وفادار بھی, بے وفا بھی, شکر گزار بھی, ناشکرے بھی. اور انسان جب سے پیدا ہوتا ہے نا اسی وقت سے خواہشات سے لڑنا شروع ہو جاتا ہے. وہ جب سے پیدا ہوتا ہے جب تک وہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اس کی کوئی خواہش نہیں ہوتی. تبھی کبھی ماں کے پیٹ سے بچے کے چیخنے چلانے کی آوازیں نہیں آتی ہیں. اس وقت تک اس کی کوئی خواہش نہیں. جیسے ہی وہ مارکیٹ میں آیا, دنیا کی مارکیٹ میں آیا, وہ کیسا چیخنا شروع کرتا ہے نا, وہ وہیں سے رونا شروع کر دیتا ہے. پھر اسی وقت اس کو چپ کرانے کی کوشش کی جاتی ہے. تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے, شور شرابہ کرتا ہے, مائیں جھولا لے کے ہلاتی ہیں تو خوش ہو جاتا ہے, وہی چلو بھائی انجوائے کر رہا ہوں اب میں لائف کو. بچے کیسے گھننے ہوتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا, ذرا ذرا سی باتوں پہ روتے ہیں, پھر ان کو ہم چپ کراتے ہیں. کوئی شکلیں بنا رہے ہوتے ہیں تو ہنسنے لگتے ہیں. کیا مطلب؟ بچہ بھی بور ہوتا ہے. اس کو جھولا دو گے تو انجوائے کرے گا, وہ سمجھے گا لو بھائی کچھ ہو رہا ہے. نہیں جھولا دو گے روئے گا. اس کا مطلب اس کے دل میں خواہش پیدا ہو رہی ہے, تو وہ خواہش پوری کیسے ہوگی؟ جھولا دینے سے. اس سے وہ خوش ہونا شروع ہو جائے گا, اس کی خواہشات پوری ہوتی ہیں. بھوک لگتی ہے تو چیختا چلاتا ہے, ماں جب اس کو فیڈ کراتی ہے تو چپ ہو جاتا ہے, آرام سے سو جاتا ہے. اسی طرح بچے کی جب نیند پوری نہیں ہوتی چڑچڑا ہو جاتا ہے کیونکہ اس کو نیند آ رہی ہوتی ہے. تو دیکھو اسی وقت سے انسان میں کیا پیدا ہو گئی؟ خواہشات. اب جب تک وہ بالغ نہیں ہوتا نا, یا بالغ کا لفظ بھی بالغ بھی دیر سے, جب تک جس کو فقہ کی اصطلاح میں کہتے ہیں صبی ممیز. صبی کہتے ہیں بچے کو, ممیز کہتے ہیں وہ بچہ جس میں اچھے اور برے کی کچھ تمیز پیدا ہو جائے, جس کی عمر قرآن و سنت میں غور و فکر کر کے حضرات فقہاء نے بیان کی ہے 7 سال کی عمر میں. نارمل بچوں میں 7 سال میں اچھے اور برے کی تمیز پیدا ہو جاتی ہو, تو اس سے بھی پہلے جاتی ہے, لیکن ایک ایسی تمیز جس کی بیس پہ ان کو ہم سمجھا سکتے ہیں, سختی کر سکتے ہیں کہ یہ غلط ہے, یہ مت کرو. اس سے پہلے تو سختی بنتی نہیں ہے نا. تو جب تک اس کے اندر یہ تمیز پیدا نہیں ہوتی, اس کی جو خواہشات اس کے دل میں پیدا ہوتی ہیں وہ اچھی بری نہیں ہوتی, وہ اس کی نیچر کا حصہ ہے. اس میں وہ جانوروں کی طرح ہی ہوتا ہے. بھوک لگے گی تو روئے گا, تو ظاہر ہے, اور کیا کرے گا؟ بھوک لگ کے رونا یہ ٹھیک بات ہے نا, بالکل اس کا دل چاہ رہا ہے رونے کا تو روئے بھائی. اسی سے تو پتہ چلتا ہے کہ اس کو بھوک لگ رہی ہے. اگر روئے گا نہیں تو ماں کو پتہ کیسے چلے گا؟ لیکن آہستہ 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 جو اللہ نے اس کا دماغ انسانوں والا بنایا نا, جانوروں والا تو ہے نہیں, آہستہ آہستہ اس کے اندر ذہانت پیدا ہونا شروع ہوتی ہے. پہلے تو یہ ہوتا تھا بھوک لگتی ہے بس دودھ چاہیے, مجھے روٹی چاہیے, پیٹ بھر گیا, اب اس کو مزید کچھ نہیں چاہیے.
اب تھوڑا تھوڑا جب وہ سمجھدار ہوتا ہے تو اس کا کھلونا بھی مجھے چاہیے, سمجھ رہے, اس کا پراٹھا بھی مجھے چاہیے, اس کو کچھ نہیں دو, سب کس کو دے دو. دیکھا ہوگا بچوں میں جیلیسی پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے, تو بہت بچپن میں ہی شروع ہو جاتی ہے یہ. اب کیا ہوتا ہے کہ اگر ان کی تربیت نہ کی جائے, ان کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے, تو وہ انسان کے بچے کم, ڈنکی کے بچے, مجھے گدھے کا بچہ کہنا اچھا نہیں لگ رہا نا, یعنی بڑے ہو کر پھر ماں باپ ان کو تانا دیتے ہیں گدھے کے بچے, گدھے کی اولاد, الو کے پٹھے, حالانکہ وہ آپ ہی کے ہوتے ہیں, جو بھی ہوتے ہیں کس کے ہوتے ہیں, آپ کے ہوتے ہیں, لیکن آپ ان کو لقب کیا دیتے ہو, الو کے پٹھے ہو. اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا اپنے آپ کو الو کہنا, مطلب یہ کہ ہو تو میری اولاد لیکن دیکھنے میں کیا ہو, حرکتیں تمہاری ایسے جیسے الو کے پٹھے ہو تم, گدھے کی اولاد ہو تم. تو یہ کیوں کہا جاتا ہے بھائی, اس کے اندر ایثار نہیں ہے, قربانی کا جذبہ نہیں آ رہا, وہ سب کو سب سے لینا چاہ رہا ہے, بعض دفعہ بڑا چھوٹے پہ ظلم کرنا شروع کر دیتا ہے, بلا وجہ اپنی دھونس جمانا شروع کر دیتا ہے, چھوٹا بڑے کو رسپیکٹ نہیں دے رہا ہوتا, وغیرہ وغیرہ. یہ ساری اخلاقی برائیاں تھوڑا سا بچہ سمجھدار ہو اس کے اندر یہ پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اس وقت سے اس کو دو قسم کی گائیڈنس کی ضرورت شروع ہو جاتی ہے, دو قسم کی گائیڈنس. ایک گائیڈنس جس کو عربی میں کہتے ہیں اراءۃ الطریق, اور ایک جس کو عربی میں اصطلاح میں کہتے ہیں ایصال الی المطلوب. یہ کیا مطلب ہے اس کا؟ دیکھو, جب ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم, اے اللہ تو ہمیں سیدھے راستے پہ چلا, تو اس کا کیا مطلب ہے سیدھے راستے پہ چلا؟ اس کا مطلب یہ بھی بیان کیا گیا ہے سیدھا راستہ ہمیں تو دکھا, کیونکہ کافر کے پاس سیدھا راستہ نہیں ہے. جب راستے کا اس کو سیدھے راستے کا پتہ ہی نہیں ہے تو چلے گا کیسے؟ اور دوسرا مطلب اس کا یہ کہ اللہ سیدھا راستہ دکھا بھی اور سیدھے راستے پہ چلا بھی. خالی سیدھا راستہ دیکھ لینا کافی نہیں ہے. لوگوں کو پتہ ہے نماز فرض ہے, اللہ کی عبادت فرض ہے, تو کتنے لوگ پڑھتے ہیں, بہت سو کو تو پتہ ہی نہیں کہ کیا فرض ہے, کیا لازم ہے, کیا حلال ہے, کیا حرام ہے, جوا کھیل رہے ہیں. ایک سنگر نے مجھے بتایا کہ میں گانے بجا کے پیسے کمایا کرتا تھا, ڈانس ماس کر کے, تو میں نے کہا جب وہ توبہ طائب کر لی, میں نے کہا یہ تو حرام ہے, تمہیں پتہ نہیں تھا؟ کہہ رہے ہمیں تو نہیں پتا تھا یہ ناجائز ہے. وہ ایسے خاندان میں پیدا ہوئے, ان کو یہی نہیں پتا کہ یہ کیا ہے. تو میں نے کہا پھر چھوڑا کیوں؟ پھر انہیں ایک دو واقعات سنا ہے کہ کچھ ایسی چیزیں ہونے لگی تھی جو مجھے لگتا تھا کہ یہ حیا اور غیرت کے خلاف ہیں. تو کہہ رہے پھر مجھے خیال آیا یہ لائن ٹھیک نہیں ہے. لیکن وہ موسیقی کے آلات بھی, گار میں سنگر ڈسٹن بھی چل رہا ہے, اور کہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ پاکیزہ کمائی ہے, اس سے حج پہ جانا چاہیے ہمیں. تو گمراہی کہاں سے آتی ہے؟ آپ کو یہی نہ پتا ہو کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے, اس سے بھی گمراہی آتی ہے. دوسرا گمراہی صحیح کا پتا ہے لیکن آپ چل نہیں رہے. شرابی کو پتا ہے کہ شراب بری چیز ہے لیکن چھوڑ دیتا ہے کیا؟ ہیروئنچی کو پتا ہے ہیروئن کیا ہے, بری چیز ہے, بیڑا غرق کر دے گی میرا, لیکن پھر بھی پی رہے ہیں. تو گائیڈنس یا ہدایت میں دو چیزیں ہوتی ہیں, اراءۃ الطریق, کسی کو سیدھا راستہ دکھا دینا. تبھی تو قرآن کی بعض آیتوں میں بظاہر ٹکراؤ معلوم ہوتا ہے. ایک طرف قرآن کہتا ہے دعا اللہ سے مانگا کرو اہدنا الصراط المستقیم, اے اللہ تو ہمیں سیدھے راستے پہ چلا, یعنی ہدایت دے تو ہمیں. اور ایک طرف قرآن کہتا ہے وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ, میں نے دونوں راستے کی ہدایت تمہیں دے دی ہے, سیدھا راستے کی ہدایت بھی, برے راستے کی ہدایت بھی. ادھر اللہ ہمیں کہہ رہے ہیں اللہ سیدھے راستے کی ہدایت دے, ادھر اللہ کہہ رہے ہیں میں نے دونوں راستوں کی ہدایت دے دی ہے. تو ظاہر ہے ہدایت کا دونوں جگہ مطلب ڈفرینٹ ہے. ایک جگہ مطلب یہ ہے کہ دونوں راستے تو نے بتا تو دیے, غلط بھی صحیح بھی, چلایا نہیں ہے ابھی تک, تو ہم چاہتے ہیں تجھ سے تو ہمیں چلا, تو ہمیں چلا. اور جو تو نے سیدھا راستہ ہمیں بتایا ہے تو بتا دینا بھی کافی نہیں ہے, وہ ہمیں سمجھ میں بھی آ جائے. بھائی دیکھو, ایک آدمی نے آپ کو بتا دیا آپ جانا چاہتے ہو حیدرآباد, اس نے بتایا یہ غلط راستہ ہے, یہ حیدرآباد نہیں جائے گا, اور یہ سیدھا راستہ ہے حیدرآباد جائے گا. اتنا کافی نہیں ہے. صرف اس کے سننے کے بعد آپ سیدھے راستے پہ چلنا شروع نہیں کرو گے. اگر آپ کو اس کی بات پہ ڈاؤٹ ہے, یقین ہی نہیں آ رہا, تو بھی اس کا بتا دینا آپ کے لیے کافی نہیں ہے. وہ بتائے اور اس طرح سے بتائے, ایسے دلائل دے دے کہ آپ کو یقین آ جائے کہ واقعی یار یہ حیدرآباد کا راستہ ہے. اب اس نے بتا دیا یہ حیدرآباد کا ہے, یہ ٹھٹھا کا راستہ ہے, آپ کو جانا حیدرآباد تھا. اب آپ سوچ رہے ہو پتہ نہیں اس نے پھینکی تو نہیں ہے کہیں لمبی, جھوٹ تو نہیں بول رہا, مجھے بے وقوف تو نہیں بنا رہا, تو بتا دینا کافی ہوگا نا. وہ دلائل سے ثابت کرے بھائی یار یہ حیدرآباد جا رہا ہے, دیکھو یہ گوگل میپ دیکھو, یہ بس کے پیچھے دیکھو حیدرآباد
لکھا ہوا ہے اس میں حیدرآباد کی کیا بسوں کے پیچھے لکھا ہوا ہوتا ہے, کراچی ٹو حیدرآباد نہیں, شاعری میری بھی ہوتی ہے نا, اس میں بہت کچھ لکھا ہوا ہوتا ہے, بھلے شاہ کی دیوانی, چل مستانی, ذرا کہیں اور ٹھکانہ نہیں, یہ سب بسوں کے پیچھے رکشوں کے پیچھے لکھا ہوا ہوتا ہے. اور کوئی جل گیا کسی نے دعا دی, ماں کی دعا جنت کی ہوا, ایک کے پیچھے لکھا ہوتا باپ کی دعا ٹریکٹر کا دھواں. تو یہ سب چیزیں بسوں کے پیچھے رکشوں کے پیچھے لکھی ہوئی ہوتی ہیں. اس سے آپ سمجھ جاؤ گے کہ یار یہ اسٹائل حیدرآبادیوں کا ہے. خیر وہ دلائل کے انبار لگا دے تو اب کیا ہوگا, اس نے آپ کو بتا تو دیا سیدھا اور غلط, سمجھا بھی دیا, لیکن اتنا بھی کافی نہیں ہے. حیدرآباد کا راستہ پتہ چلنے سے تھوڑی حیدرآباد چلے جاؤ گے. جب تک آپ کے پاس چلنے کے لیے کوئی گاڑی نہیں ہوگی, کوئی بائک نہیں ہوگی, کوئی بس نہیں ہوگی یا کرایہ نہیں ہوگا. تو اس نے کیا کیا, کرایہ دے کے بس میں بٹھا کے بس کو چلتا کر دیا. اب ہم کہیں گے اس نے سیدھا راستہ بتایا بھی, اس کا صحیح ہونا ثابت بھی کیا اور اس پہ چلا بھی دیا. تو ہم جب دعا کرتے ہیں نا اہدنا الصراط المستقیم, اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا, تو ہمارے فرمایا کرتے تھے اس میں یہ نیت کرنی چاہیے, اے اللہ سیدھا راستہ دکھا بھی, سیدھا راستہ سمجھا بھی, اس پہ چلا بھی, اور چلنے کے بعد بھی خطرہ ہوتا ہے راستے میں کہیں مڑ نہ جائے, تو منزل تک پہنچا بھی, موت تک اس پہ چلاتے رہنا. اس لیے اہدنا الصراط المستقیم میں یہ نیت کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں پہنچا دے منزل تک. تو میں یہ کر رہا تھا کہ بچے کو دو چیزوں کی ضرورت پڑ جاتی ہے اس ٹائم پہ, جیسے اس میں تھوڑی تھوڑی عقل پیدا ہونا شروع ہو. ایک, اس کو یہ پتا چلتا رہے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. نمبر دو, جو چیز صحیح ہو اس پہ وہ چلنا بھی شروع ہو جائے. ماں باپ بچے کو بتا دیتے ہیں شروع سے ہی, بیٹا سگریٹ نہیں پینا, بتاتے ہیں کہ نہیں بتاتے, بیٹا چرس نہیں پینا, فلمیں مت دیکھنا, اور لیپ ٹاپ لے کے جب بیٹھو یا ایل ای ڈی لے کے بیٹھو لڑکیوں کی تصویریں مت دیکھنا. آج کل یہ بہت ضروری ہے بچوں کو سمجھانا. ماں باپ کچھ دیکھتے ہی نہیں ہے, بچہ موبائل پہ کیا کر رہا ہے, اسکرین پہ کیا دیکھ رہا ہے. ٹین ایجر لڑکے ہیں لڑکیاں ہیں, وہ ابھی بلوغت کے قریب پہنچ رہے ہیں, ان کے جذبات ہوتے ہیں, وہ سب گند بلا دیکھ رہے ہوتے ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا یہ برا کام کر رہے ہیں ہم. تو یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے, نا بیٹا یہ کام مت کرنا, یہ برا کام ہے. تو آپ اس کو برائیوں کے بارے میں بتاتے ہو. ایک کام آپ نے کر لیا کہ اس کو بتا دیا کہ سیدھا راستہ کیا ہے اور غلط راستہ کیا ہے. لیکن اتنا کافی نہیں ہے, یہ تو ماں باپ پوری زندگی سمجھا کے تھک جاتے ہیں, بچے پھر بھی چرسی نکلتے ہیں, ہیروئن چی نکلتے ہیں, ادھر شرابیوں میں شراب پی رہا ہے, کوئی یہ کرتا ہوا پکڑا گیا, کوئی یہ کرتا ہوا پکڑا, گینگ میں پکڑے جاتے ہیں بھائی. تو گینگ بنا ہوا ہوتا ہے ڈاکوؤں کا, اس میں آپ کا بچہ پتا چلا یہ تو وہاں بیٹھ رہا تھا. تو بتانے کے بعد اگلا کام کیا کرنا پڑے گا, سیدھے راستے پہ چلانے کے لیے اس کو موٹیویشن چاہیے. وہ موٹیویشن بہت سارے طریقوں سے ملتی ہے. اس موٹیویشن کے بہت سارے طریقے ہیں, ان میں ایک طریقہ تو یہ اس کی صحبت, کن لوگوں کے ساتھ اٹھ بیٹھ رہا ہے. سب سے پاورفل یہ ہے, آپ بچے کو کوئی نصیحت نہ کرو نا, لیکن یہ دیکھ لو کہ اس کا اٹھنا بیٹھنا کن لوگوں میں ہے. آج ماں باپ بتاتے ہیں ہمارا بچہ اچھے اسکول میں پڑھ رہا ہے, پتہ نہیں کیوں فوش فلموں میں لگ گیا, وہ پتہ نہیں کیوں وہ سگریٹ میں لگ گیا. میں کہتا ہوں آپ کا بچہ اچھے اسکول میں پڑھ رہا ہے, لیکن اس اسکول میں سارے بچے بھی اچھے آ رہے ہیں, اس کی کیا گارنٹی ہے بھائی؟ اسکول کے پاس کون سا ایسا معیار ہے کہ وہ یہ دیکھ کے بچے کو لے کے یہ اچھا بچہ ہے یہ گندا بچہ ہے؟ وہ تو جب آئے گا آپ کے بچے کے ساتھ دوستی ہوگی, آپ کے بچے کو موبائل پہ فحش چیزیں دکھائے گا, آپ کے بچے کو کہے گا میں بھی یہ ویوز پیتا ہوں, تو بھی 2-3 چھٹے لگا کے دیکھ لے, میں بھی چھپ چھپ کے سگریٹ پیتا ہوں, تو بھی پی لے. اس سے بچہ کیا ہوگا؟ خراب. اور یاد رکھو بچہ سب سے زیادہ خراب پتہ ہے کس چیز سے ہوتا ہے؟ جب کوئی بچے کو باپ کے خلاف ورغلانا شروع کر دے, بیڑا غرق بچے کا. میں نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے, چاہے ماں ورغلائے چاہے, یہ میرا ٹاپک نہیں ہے, یہ جلدی سے پھر کے اصل ٹاپک کی طرف آتا ہوں. بچوں کی بات آ گئی تو جلدی سے کمپلیٹ کر لو. جب کوئی بچے کو کہتے ہیں نا تمہارا باپ تو فارغ آدمی ہے, تمہارے باپ سے کیا ہے, تم کیا, تو بچے کے دل میں سب سے پہلے اپنے باپ کی عظمت نکلتی ہے. کیونکہ سب سے پاورفل موٹیویشن جو بچے کے پاس ہوتی ہے نا, وہ کون سی ہے؟ باپ. تبھی تو اسلام میں یتیم کے بہت فضائل ہیں, کیونکہ جس کا باپ نہیں ہے نا اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. ماں کا کام نہیں ہے بچوں کی تربیت, نہیں کر سکتی, کوشش کے باوجود نہیں کر سکتی, اس کے پاس وہ پاور ہی نہیں ہے نا. چاہت سے تھوڑی ہو جاتا ہے, پاور بھی تو ہو نا. ہم سب چاہتے ہیں سب نیک بن جائیں, تو کیا بنا لیتے ہیں لوگ. میرے پاس آتے ہیں میرا بچہ بگڑ گیا, آپ سمجھائیں, میں سمجھا دیتا ہوں, پھر بھی نہیں سدھرتا. لوگ کہتے ہیں کیا کریں, میں کہتا ہوں بھائی میں تھانے میں ہوتا تو سدھار دیتا, میرے پاس تو پاور, اپنا بچہ ہوتا تو چماٹ لگا دیتا اس کے, میں کوشش کرتا سختی کر کے. آپ کے بچے پہ میں کیسے سختی کروں بھائی؟ تو
جب باپ کا روب نکل گیا نا بچے سے, گیا کام سے, کسی کام کا نہیں ہے پھر وہ. یہ خوب سمجھ لو اچھی طریقے سے. خیر, تو اسکول میں بچے کلاس فیلو اپنے کلاس فیلو کو باپ کے خلاف ورغلا رہے ہوتے ہیں کہ میں تو اپنے باپ سے پوچھ کے نہیں آتا, تو کیوں پوچھ کے آتا ہے بھائی. میں اپنے گھر والوں کو ایک دفعہ کسی ورک شاپ میں لے گیا, میری نئی شادی ہوئی تھی, بہت دفعہ نئی شادی ہوئی تھی, تو وہ والی دفعہ بھی نئی وہی شادی تھی. تو وہ والی دفعہ جو نئی شادی تھی نا, اب کون سی دفعہ تھی یہ میں نہیں بتاؤں گا آپ کو. تو میں اپنے گھر والوں کو لے گیا ایک ورک شاپ میں, بڑی زبردست ورک شاپ تھی وہ. اس میں ویژن کی جو ورک شاپ اور ٹائم مینجمنٹ, وہ بہت اچھی مکسر تھی بہت ساری چیزوں کا, بہت مفید معلومات تھی. اچھا, اس ورک شاپ میں سارا ایلیٹ کلاس طبقہ تھا, جو بڑے ہائی لیول کے لوگ تھے. ہم بھی لے گئے اپنے گھر والوں کو, ہم نے کہا چلو ہم بھی کچھ سیکھ لیں, گھر والے بھی کچھ سیکھ لیں. میری نیت سیکھنے کے لیے کوئی عمر کی قید نہیں ہے, نہ اس کے لیے مفتی عالم, جس کو جو چیز جہاں سے مل رہی ہے لے لو. یہ جو آدمی ناک پہ مکھی بٹھالتے ہیں نا کہ میں چونکہ اب کچھ بن گیا ہوں, مجھے سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے, تو سمجھ لو اس کا اسی دن سے زوال شروع ہو گیا. تو اب کیا ہوا کہ گھر والوں نے بتایا کہ خاتون بیٹھی ہوئی تھی اسی ورک شاپ میں, اور کہنے لگی آپ کا تعارف اور ہے, آپ کیسے آنا ہوا, آپ کون ہیں. انہوں نے بتایا بھائی ہم مفتی صاحب کے گھر والے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ جی وہ اچھا مفتی صاحب تو اتنی شادیاں کرتے ہیں, تو آپ نے کیوں کی شادی ان سے؟ بھائی تمہیں کیا تکلیف ہے, جب ہو گئی تو خوشی مناؤ, ہونے سے پہلے یہ باتیں اچھی لگتی ہیں, تو خیریت آپ نے کیوں؟ بھائی وہ میرے ماں باپ نے کر دی اور میں خوش ہوں, مجھے کوئی اعتراض نہیں, پھر بھی کیوں؟ اچھا خیر. دوسرا, آپ جب اپنے گھر سے کہیں جاتی ہیں تو ہسبینڈ کی اجازت سے جاتی ہیں؟ جی ہم تو خاندانی لوگ ہیں جی, اپنے شوہر سے پوچھ کے ہی کہیں جاتے ہیں. ہم تو نہیں جاتے. وہ بالکل یہ اسٹائل میں نا, پھر گھر والوں نے بھی بتایا کہ وہ اس طرح سے سمجھے, کچھ میرا اپنا اسٹائل ہے کیونکہ مجھے پتا ہوتا ہے یہ والی خواتین اس طرح سے ہی سمجھا رہی ہوتی ہیں. ہم تو نہیں جاتی, میں تو نہیں جاتی, میں نے تو آج تک کبھی نہیں بتایا اپنے ہسبینڈ کو میں کس وقت کہاں جا رہی ہوں. بھائی کیا کر رہی ہے بھائی تو, کیوں میرے گھر والوں کو باغی بنا رہی ہے؟ کہ ہم تو نہیں جاتے اپنے ہسبینڈ کو بتا کے, ہماری تو اپنی مرضی, جب منہ اٹھائے جہاں چلے جائے. اچھا اب شادی چونکہ نئی ہوئی ہے تو نئے کو بگاڑنا آسان ہوتا ہے, جب ایک ماحول میں انسان ایڈجسٹ ہو جائے نا تو پھر تو پتا ہے بھائی ان کا خاندانی پرمپرا ہی یہی ہے. تو خیر مجھے پتا چل گیا, تو میں نے بتایا, میں نے کہا یہ جو اس ڈیزائن کی خواتین ہوتی ہیں نا, جو یوں کر کے ٹھش پش کر کے, ان کا نہ شوہر سے کوئی ریلیشن ہوتا ہے نہ بھائیوں سے کوئی ریلیشن ہوتا ہے. خیر میں نے کور کر لیا, اس کے اللہ کا شکر ہے نقصان ہوا نہیں. لیکن یہ کیا ہے, آپ کے گھنٹوں کے بیانات ایک طرف, آپ کے درس ایک طرف, لیکن جتنا آپ کو آپ کا جو کلاس فیلو ہے یا آپ کے ساتھ جو آپ کا دوست ہے یا کسی بھی جگہ آپ کا ہم سفر ہے, کیونکہ اس کا لیول اور آپ کا لیول سیم ہوتا ہے, سمجھ رہے ہیں نا بھائی. میں اگر سمجھاؤں گا تو اگلا کیا کہے گا کہ ان کا تو کام ہی سمجھانا ہے, اچھی باتیں کرنا, ابا کا کام نصیحتیں کرنا, اماں کا کام نصیحتیں کرنا, شوہر کا کام اپنے حقوق بتانا. اصل بات عورت کہے گی یہ کرے گی جو میری فرینڈ ہے. اصل یہ علوم کس کے پاس ہیں؟ علوم ان کے پاس ہیں. اسی طرح گھر میں باپ کی نصیحت ہو, ماں کی نصیحت ہو. اچھا میں نے پھر سوچا, میں نے کہا اس کمبخت عورت نے کتنے گھروں کو تباہ کیا ہوگا. ہونا یہ چاہیے کہ آپ اپریشیٹ کریں, ماشاءاللہ بڑی اچھی خاتون ہو, اپنے ہسبینڈ کی مرضی کے بغیر کہیں بھی نہیں جاتی. ہسبینڈ بھی کتنا اچھا ملا ہوا ہے, خود لے کے جا رہا ہے یار اپنے ساتھ. یہ نہیں دیکھ رہی کہ ہسبینڈ خود اپنے ساتھ لے کے گیا ہوا ہے کہیں. تو کہہ رہی ہم تو نہیں آتے. ایسا میں نے تو آدھی سے کم بات بتائی ہے, جو پوری بات بتاؤں تو ایسا نہ ہو آپ کی بیگم خراب ہو جائے کہ ہمیں یہ تو پتہ ہی نہیں تھا ہمیں. تو اسی طرح یاد رکھو, اسکول میں بچے کو کون خراب کرتا ہے؟ ٹیچر کبھی خراب نہیں. ٹیچر تھوڑی الٹی باتیں کرتے ہیں, وہ تو اچھی باتیں ہی کریں گے. ویسے تو ٹیچروں نے بھی بیڑا غرق کرنا شروع کر دیا ہے, کیونکہ جب سے یہ لبرل اور سیکولرزم ہماری سوسائٹی میں آ رہا ہے نا, تو ٹیچر بھی برباد کر رہے ہیں بچوں کو. پہلے زمانے میں بچوں کو ماں باپ کے حقوق سکھائے جاتے تھے. اب چونکہ ہم گورے سے سب کچھ لے رہے ہیں, سارا مال کہاں سے آ رہا ہے؟ انگریز کے پاس سے آ رہا ہے, جس کا بیچارے کا کوئی کلچر ہی نہیں بچا. 2-3 اسٹیکر ٹائپ کی چیزیں میں نے بتاتا رہتا ہوں. وہ تو ان کو تھوڑی ماں باپ کے حقوق کا پتہ ہے بھائی. تو اب کیا ہوتا ہے کہ وہ اس کو اس کے حقوق, مذہبی اسکالر جب نہیں سکھا رہے ماں باپ کے حقوق, تو اسکول ٹیچر کہاں سے سکھائے گا؟ مذہبی اسکالر بچیوں کو کہہ رہے ہیں بھاگ کے شادی کرو, ٹھیک ہے نا, تمہارا رائٹ ہے ساس کی خدمت نہیں کرو, تمہارا رائٹ ہے سسر کی خدمت مت کرو. ایک ابا اماں رہ گئے, تھوڑی دنوں میں ان کی خدمت بھی کیا ہونے والی ہے مارکیٹ سے شارٹ.
ان کی خدمت مت کرو, تم اپنی انڈیویجول لائف ہے تمہاری. شوہر تو ویسے ہی بیچارہ بہت پرانے زمانے سے ہی اس کی خدمت کا کانسیپٹ ختم ہو چکا ہے. تو اب آہستہ آہستہ ساری خدمتیں مارکیٹ سے شارٹ. خود ٹیچر کا احترام نہیں بتا رہا ہے. کمال کی بات یہ ہے, یونیورسٹیوں میں سکھایا جا رہا ہے ٹیچر کا احترام. ٹیچر آ رہا ہے, کھڑے ہونا جائز نہیں ہے. ایک چیز رہ گئی تھی یونیورسٹیوں میں کہ پروفیسر صاحب آ رہے ہیں تو آپ کھڑے ہو جائیں, استقبال کریں, یار ٹیچر ہے. وہ بھی مارکیٹ سے کیا ہو گیا, وہ بھی شارٹ. تو نہ ٹیچر رہے گا, وہ ٹیچر ملازم بن جائے گا, اس کا کام ہے آپ کو پڑھانا, تنخواہ لینا. وہ خدمت گزار ہے آپ کا. بھائی خدمت کے درجات ہوتے ہیں. ٹیچنگ ایسی خدمت ہے جس میں اس کو سرونٹ نہیں کہا جائے گا کہ آپ کا نوکر ہے. ایک مقدس علم دے رہا ہے بھیا آپ کو, مقدس پیشہ ہے. تو اس کو ایسے تو خدمت باپ بھی کر رہا ہوتا ہے بچوں کی, تو کیا خانسامہ بن جائے گا وہ؟ دیکھو ہر خدمت گزار سرونٹ نہیں ہوتا. ماں بچے کی خدمت کرتی ہے, جتنی ماسی خدمت نہیں کرتی نا گھر میں, ماں اس سے زیادہ بچے کی خدمت کر رہی ہوتی ہے. دنیا میں کسی نے کسی کی اتنی خدمت نہیں کی ہے جتنی خدمت ماں کرتی ہے بچے کی. تو کیا ماں کو سرونٹ کہا جائے گا؟ سرونٹ وہ ہوتا ہے جو چھوٹا ہو کے آپ کی خدمت کرے, جو آپ سے اونچے درجے کا ہو یا آپ کے لیول کا ہو. وہ خدمت کرنے سے سرونٹ نہیں بنتا, وہ محسن بنتا ہے, آپ کا پر احسان کرنے والا بنتا ہے. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ تو باپ جتنی خدمت کرے گا ملازم نہیں ہوگا, اس کے احسانات. ماں جتنی خدمت کرے گی آپ اس کے احسانات کے بوجھ کے نیچے دبتے چلے جاؤ گے. نوکر جتنی خدمت کرے گا احسان نہیں ہوگا, اس کو خدمت کہا جائے گا. اب میرے شاگرد واگرد میری اگر کبھی خدمت کرتے ہیں نا, تو میں یہ نہیں کہتا آپ کا مجھ پر بڑا احسان ہے, نا نا نا. حضرت فرماتے تھے کہ اپنی حیثیت کو کبھی بھی تواضع میں گرانا نہیں چاہیے. ہمارے حضرت نا خامخواہ کا تکلف ان میں نہیں تھا. تواضع نہیں ہوتی بلا وجہ کی خامخواہ کی تواضع, میں خاکسار, میں حقیر, فقیر, یہ نہیں تھا حضرت میں. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ یہ تکلفات کو ہم نے تواضع کا نام دے دیا. موضوع چینج ہوتا رہتا ہے لیکن علمی باتیں آتی ہیں, دل چاہتا ہے پارسل کر دوں یار. آج کل تواضع کس کو سمجھا جاتا ہے؟ عاجزی کس کو؟ ہر وقت انسان زمین میں گڑا رہے, عاجز, خاکسار, پلید, صحیح ہے عاجز. یہ تواضع کی صورت ہے, شکل ہے, یہ حقیقت میں تواضع نہیں ہے. اصل میں تواضع اور تکبر یہ دل کی کیفیات کا نام ہے. اس کے اثرات انسان کی باڈی پہ ظاہر ہوتے ہیں. چونکہ ہم دل کو جانتے نہیں ہیں تو ہم ظاہری اثرات دیکھ کے اندازہ لگاتے ہیں کہ اس کے اندر تکبر ہے یا اس کے اندر تواضع. ورنہ اصل میں تواضع اور تکبر یا آپ کے, میرا ٹاپک نہ چینج ہو جائے, میں بہت زیادہ دائیں بائیں گھوم رہا ہوں. تو یہ کس کی کیفیت کا نام ہے؟ یہ دل کی کیفیت کا نام ہے. مثال کے طور پر ایک آدمی کو مسافے کے لیے آپ نے ہاتھ بڑھایا, اس نے نہیں کیا مسافہ, تو یہ دیکھنے میں کیا ہے؟ تکبر. لیکن اس بات کا امکان ہے کہ اس کو پتہ ہی نہ چلا ہو. بعض دفعہ آدمی غائب دماغ پروفیسر کی طرح بیٹھا ہوا ہوتا ہے, کچھ سوچوں میں لگا ہوا ہے, اگلا آیا مسافہ کر رہا ہے, آپ نے اس کو دیکھا بھی لیکن کھوپڑی کہیں اور ہے آپ کی. مصروف لوگوں کے ساتھ ایسا ہو سکتا ہے. تو یا وہ تھک اتنا گیا کہ اس کا بازو بیچارے کا مسافے کر کر کے شل ہو گیا, ایسا بھی ہوتا ہے, اسے ہاتھ ہی نہیں اٹھ رہا, کچھ بھی وجہ ہو سکتی ہے. تو ایسے شخص کو متکبر کہا جا سکتا ہے؟ نہیں. تکبر جب ہے جب یہ اپنے آپ کو سمجھنے لگے کہ اب ہم اتنے اونچے ہو گئے کہ ہمیں غریب آدمی سے اب مسافہ کرنا بھی ہماری انسلٹ ہے. تو یہ کیا ہے بھائی؟ یہ اس کا مطلب حضرت جی اب اپنی اوقات بھول چکے ہیں. شہرت کی وجہ سے یا پیسہ آنے کی وجہ سے اپنی اوقات کیا ہو چکی ہے؟ حضرت جی بھول چکے ہیں. غریبوں کو گالیاں دینا شروع کر دو, اس کا مطلب کیا ہے؟ اپنی اوقات بھول چکے ہیں. جو بھی انٹرنیٹ پہ غریبوں کو برا بلا کہا کرے نا, اپریشیٹ نہیں کیا کرو. وہ ساری گالیاں آپ پارسل کر دو اس کے ابا اماں کی طرف. خود نہیں پارسل کرو, اس کے ابا اماں نے کیا بگاڑا ہے. آپ بولو کہ تمہارے ابا بھی چونکہ غریب تھے, اگر امیر ہوتے تو تم امیر باپ کے بیٹے تو ویسے ہی امیر ہوتا ہے نا. تو یہ سارے بھی سے بغیرت بھی وہی ہیں تمہارے بقول, ہم نہیں گالی دے رہے. اور جتنی بھی گالیاں والیاں ہیں نا ساری فٹ کرو, بولو اپنے چاچے اپنے مامے پہ پہلے فٹ کرو, پھر رکشا ٹیکسی والوں کو برا بلا کہا کرو. ایک کام یہ آئندہ کرنا ہے آپ لوگوں نے, سمجھ رہے ہو؟ جب بھی کوئی اس طرح بولے نا غریب بغیرت ہوتا ہے, غریب فلانا ہوتا ہے, غریب ڈمکانا ہوتا ہے, تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ بولے تمہارے ماں باپ کیا پیدائشی مالدار ہیں یا اب بھی مالدار ہیں, یا انہوں نے بھی وہی سب کچھ کیا ہے, بزنس کر کے اتنا پیسہ کمایا ہے؟ نہیں کمایا تو سب سے پہلے یہ گالیاں تمہارے ابا اماں کو جا رہی ہیں. ایک بات. نمبر 2, جب وہ بولیں کہ بزنس جو ملازم کرتا ہے وہ بغیرت ہوتا ہے, وہ باس کے جو ہے وہ چمچہ ہوتا ہے وغیرہ ہوتا ہے, تو
ان کو بولو کہ جتنے یہ تانے ہیں نا, سب سے پہلے اپنی فیکٹری اور اپنے بزنس میں جو ملازمین ہیں ان کو جا کے سنایا کرو. یہ کمبخت آپ کو غربت کے تانے دے دے کے مار دیں گے ڈپریشن سے. میں بھی اس کا قائل ہوں کہ بزنس کرنا چاہیے, لیکن ہر شخص کے مقدر میں بزنس نہیں ہوتا. بزنس کرنے والے کو بھی تو بزنس کو رن کرنے کے لیے ملازمین چاہیے. یہ تو اللہ کی تقسیم ہے بھائی. ہر آدمی اگر بزنس کر کے مالدار بننا شروع ہو جائے تو امیر غریب کی تقسیم جو پورا نظام کائنات اس پہ چل رہا ہے وہ ختم ہو جائے گی. میں نے ایسے دیکھے, امیر گالیاں دے رہا ہے ایک بندہ اور غریب کو برا بلا کہہ رہا ہے اور کہہ رہا ہے تم ملازم کرتے ہو اور باس کے چمچے بنے ہوئے ہو, اور خود اپنے ملازمین, اس کے ملازمین فیکٹریوں میں نا ڈھکن لگا رہے ہیں یا کچھ کام کر رہے ہیں. تو ان کو بولو یہ سارا بیان پہلے ان ملازمین کو سمجھاؤ, کیونکہ ملازم غریب ہی ہوتا ہے, وہ پیسے والا ہوتا ہے, اپنی فیکٹری نہ لگا لیتا. تو جو بھی ایسی باتیں کیا کرے اس کو بولو سب سے پہلے اپنے ملازمین کو بولو تم سب پرلے درجے کے بغیرت ہو کہ اپنا بزنس کر نہیں رہے اور میرے بزنس کو رن کرنے کے لیے میری فیکٹری میں ملازمت کر رہے ہو. اس لیے ان لوگوں کو اپریشیٹ نہ کیا کریں, اس کے سائڈ افیکٹ بہت ڈینجرس ہیں. ہماری قوم ویسے ہی, کراچی کا تو حالات آپ دیکھ لو, ویسے ہی لٹے پٹے, کبھی ڈمپر کچل کے جا رہا ہے, کبھی گٹر کے ڈھکن سے بندہ گر کے مر رہا ہے, حکمرانوں نے بیڑا غرق کیا ہوا ہے ہمارا, اوپر سے تانے بھی سننے کو ملے. اس سے لوگوں کی ڈپریشن میں اضافہ ہوتا ہے. یہ موٹیویشن کا خاندانی طریقہ نہیں ہے. اور یہ بھی ایک بات ذہن میں رکھو, کچھ لوگ غریب تھے, پیسہ نہیں تھا ان کے پاس, آپ کو غربت کے تانے دے دے کے انہوں نے اپنے کورس بیچ دیے اور پیسے والے ہو گئے. آپ کو بولا غریبو 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 غریبو, تم لوگ بزنس ہی کرتے, آپ نے کہا کیسے کریں, یہ میری کتاب ہے نا, کورس ہے, خریدو. غریبو خریدو. غریبوں نے بے وقوف بن کے خریدا, غریب کا غریب ہی رہا, جس نے بیچا وہ کیا بن گیا, کروڑ پتی بن گیا. اور جب ایک دفعہ بن گیا تو پھر ظاہر ہے پھر تو وہ پیسے سے پیسہ چھاپتا رہتا ہے. تو اس لیے یہ بہت بری الفاظ ہیں یہ. غریب ہمارے پیغمبر بھی تھے, موسیٰ کلیم اللہ بھی کیا تھے, غریب تھے. ابراہیم علیہ السلام بھی کیا تھے, غریب تھے. پیغمبروں میں اکثریت غریبوں کی ہے, علماء میں بھی اکثریت کس کی ہے, غریبوں کی ہے. مدارس میں جا کے دیکھو, زیادہ تر علماء بڑے بڑے علامے غریب مسکین ہیں. تو لیکن دین کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں اب سب کچھ وقف کر کے. ہاں بار بار ایک بات میں کہتا ہوں, وہ غریب جو اپنی سستی سے غریب ہے, اپنی کاہلی سے غریب ہے, اس کو تانے دینے چاہیے. لیکن آپ تو سبھی کو رگڑ رہے ہو یار, سبھی کو رگڑ رہے ہو. جو اپنی سستی کی وجہ سے غریب بنا ہوا ہے, ایسے بھی غریب ہیں, ماں باپ پہ بوجھ بنے ہوئے ہیں, کرتے نہیں ہیں. وہ بزنس کر سکتے ہیں پھر بھی ملازمت کر رہے ہیں, تو ٹھیک ہے ان کو, لیکن فرق تو ہونا چاہیے نا. تو اور ان کو بھی اعتدال کے ساتھ موٹیویشن کے لیے. ایک آدمی اگر غربت پہ راضی ہے, وہ کہہ رہا ہے یار مجھے نہیں شوق ہے پیسہ کمانے کا, میرا آرام سے گزارا ہو رہا ہے, میں سکون سے مرنا چاہتا ہوں, ٹھیک ہے, اس کو ہم ترغیب دیں گے بھائی دوسروں کے لیے کما لے, کل حالات خراب ہو گئے بھیک نہ مانگنی پڑے. لیکن پھر بھی شریعت نے اس کو آزاد رکھا ہے. ہر ایک کو شوق نہیں ہوتا, کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں یار ہم سکون سے زندگی, ہمیں حساب زیادہ دینا پڑے گا. تو وہ آدمی کی لائف ہے, وہ جیسے مرضی گزارے بھائی. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. خیر ہم کہاں سے کہاں چلے گئے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ تواضع کی بات آ رہی تھی نا, کہ میں خاکسار, یہ تواضع کی صورت ہے. حقیقت میں تواضع کہاں ہوتی ہے, دل کے اندر. اس کی بڑی بہترین مثال دی ہے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے. ان کو حکیم الامہ کا لقب ایسے ہی نہیں ملا ہے, کراچی یونیورسٹی میں ان پر پی ایچ ڈی ہوئی ہے مولانا اشرف تھانوی رحمۃ اللہ علیہ پر. تو انہوں نے کہا کہ دیکھو ایک آدمی ممبر پہ اونچی جگہ پہ بیٹھتا ہے اور وہ کہتا ہے میں اس لیے بیٹھتا ہوں کہ اللہ نے ظاہری طور پر ایک مجھے عہدہ دیا ہوا ہے. جیسے مینیجر کی کرسی پہ بیٹھتا ہے, کیوں بیٹھتا ہے, اس لیے کہ مینیجر ہے بھائی, وہ اس کے پاس ایک ڈگری ہے, تو مینیجر کی کرسی پہ بیٹھے گا نا, اس کی گاڑی بھی اچھی ہوگی, اس کی چیئر بھی وی آئی پی ہوگی, آفس بھی اچھا ہوگا. اب اگر کوئی مینیجر کہے کہ نہیں میں حقیر فقیر, میں چوکیدار کی کرسی پہ, میں جمعدار کی کرسی پہ بیٹھوں گا, اور آگے جمعدار کی کرسی پہ بیٹھے اور کہے کہ میں ہوں تو اس لائق, دل میں یہ سوچے میں ہوں تو اس لائق کہ میں وہاں بیٹھوں, میں مینیجر ہوں, لیکن چونکہ میں خاکسار, میں تواضع کروں گا, لہذا میں جمعدار کی کرسی پہ بیٹھوں گا. تو انہوں نے کہا یہ دیکھنے میں تواضع ہے, حقیقت میں تکبر ہے. یہ اپنے آپ کو لائق سمجھتا ہے وہاں کا, اونچی جگہ کا, بلکہ اس کا تکبر اور بڑھے گا. یہ کہے گا میں کتنا اچھا, کہ میرا مقام تو بہت اونچا تھا, لیکن میری انسانیت دیکھو یار, میں بیٹھتا ہوں جمعداروں کی چپلوں میں. یہی تو ہے, اسی کو تو انسانیت کہتے ہیں. تو اور اس کا نفس کیا ہوگا, بھولے گا میں بہت ہے. تبھی تو لوگ کہتے ہیں میں اتنا اچھا ہوں, اتنا پیسہ ہے, پھر بھی غریبوں سے دیکھو میں کیسے جھک جھک کے مل رہا ہوتا ہوں.
کیسے میں چپلوں میں جا کے لوگوں کی بیٹھا ہوتا ہوں, میں کتنا اچھا. تو یہی تو تکبر ہے. تو اپنے آپ کو کیوں اتنا فنڈر سمجھ رہا ہے؟ تواضع یہ ہے کہ آپ بیٹھیں وہ جگہ جو آپ کے لیے سوٹیبل ہے. وہ کیسے سوٹیبل ہے؟ شریعت کی وجہ سے, یا عرف کی وجہ سے, یا کوئی ڈگری ہے آپ کے پاس, تو آپ بیٹھیں. اسی آرمی میں کوئی کمیشن آفیسر ہے تو وہ اس کا بیہیویئر اسی حساب سے ہوگا. کوئی صدر وزیر اعظم ہے, اس کا بیہیویئر اسی حساب سے, دولت مند ہے, اس کا بیہیویئر اسی حساب سے ہوگا. تو بیٹھے وہ اسی جگہ پہ جو دنیا میں اس کے لیے سوٹیبل ہے, لیکن لائق اپنے آپ کو اس جگہ کا نہ سمجھے. دل میں کہے کہ اصل میں اللہ نے میری برائیوں پہ پردہ ڈالا ہوا ہے. ایک بات. نمبر 2, میرے سے زیادہ ذہین لوگ ہیں دنیا میں جو میری جتنی محنت کرتے تو اس سے ڈبل آگے چلے جاتے, لیکن اللہ نے میرے ساتھ فضل کا معاملہ کیا. نہ میرا دماغ اتنا, نہ میرے پاس وہ صلاحیت, لیکن اللہ نے میرے کام میں برکت دی اور مجھے اس سیٹ کے قابل بنا دیا. میں قابل نہیں ہوں, لیکن اللہ کی طرف سے مجھے یہ بھیک میں ملی ہوئی ہے. تو یہ کس کی کیفیت ہے؟ دل کی. یہ تواضع ہے کہ آپ کو جو عہدہ ملا ہوا ہے اس کا اعتراف تو کریں کہ ہے, لیکن اپنے آپ کو اس کے قابل نہ سمجھیں آپ. اس سے کیا ہوگا؟ سامنے والے کی حقارت آپ کے دل میں نہیں آئے گی. اور اگر آپ نے اپنے آپ کو اس قابل ہی نہیں سمجھا تو یہ تواضع نہیں ہے, یہ ناشکری ہے کہ ایک نعمت اللہ نے دی ہے اور آپ اس نعمت کے وجود کا انکار کر رہے ہو. بعض لوگ بڑے ذہین ہوتے ہیں, واقعی ذہین ہوتے ہیں, لوگ ان سے کہتے ہیں یار تم بڑے ذہین آدمی ہو, تو جو تکلف والے ہوتے ہیں کہتے ہیں نہیں میں کہاں, میں تو بے وقوف پرلے درجے کا احمق ہوں. ان کو لگتا ہے ہم نے اگر مان لیا نا ہم ذہین ہیں تو یہ تکبر ہو جائے گا. نہ, اگر آپ ذہین ہو تو آپ بولو بھائی ٹھیک ہے اللہ نے دماغ دیا ہے, میں تو اس قابل نہیں تھا, یہ کس کی طرف سے نعمت مجھے ملی ہے؟ یہ اللہ کی طرف سے نعمت ملی. آپ بڑے ہینڈسم ہو, آپ کی صحت بہت اچھی ہے, کوئی کہتا ہے یار ماشاء اللہ بڑے ہینڈسم اسمارٹ ہو, آپ کو نہیں میں کہاں, میں تو ٹی بی کا مریض ہوں, ٹھیک ہے نا, میرے تو گلے پہ پھیپڑے ہیں. بھائی آپ بولو ٹھیک ہے یار اللہ نے, لیکن اللہ کا کمال ہے. تو اترانا نہیں ہے. جب انسان نعمت کو اللہ کی طرف سے بھیک سمجھتا ہے تو وہ نعمت کا شکر ادا کرتا ہے, تکبر نہیں کرتا. میں بار بار اس کی ایک مثال دیتا ہوں کہ کوئی فقیر آپ کے گھر میں آیا دھوتی بنیان میں, میلا کچیلا, نہ کھانے کو روٹی نہ پہننے کو کپڑا, آپ نے اس کو واش روم میں لے جا کے نہلا دیا ڈیٹول سے, اس کے دانت وانت صاف کروا دیے ڈینٹسٹ سے, گٹکے کے نشانات ختم کر دیے, 3 پیس سوٹ ٹائی پہنا کے خوشبو چھڑک کے آپ نے اس کو بولا تشریف لے جائیں اور آئندہ اسی حلیے میں گھومنا. تو وہ اعتراف کرے گا کہ اب میرا ڈریس اچھا ہے. اگر اب اس فقیر کو کوئی دوست کہے یار آج تو بڑا کیوٹ سا لگ رہا ہے, اور وہ جواب میں کہ نہیں میں کہاں, میں حقیر, تو اس کو غصہ نہیں آئے گا جس نے یہ نعمت دی ہے آپ کو؟ کیا خیال ہے؟ جس نے 3 پیس سوٹ ٹائی پہنا دیا اس کو غصہ نہیں آئے گا؟ کمبخت اتنی محنت ہوئی ہے تیرے اوپر, ابھی بھی کہہ رہا ہے میں فقیر, لا واپس کر میری پتلون. غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ ٹیلر نے آپ کے لیے خوبصورت کپڑے بنا کے دیے, ٹیلر کہے گا کیسے لگ رہے ہیں, حقیر فقیر. اس کو غصہ آئے گا نا ٹیلر کو, یار تو بول میں اچھا لگ رہا ہوں. بیوٹی پارلر میں دلہن گئی اور بیوٹی پارلر والے نے جتنے ڈبے تھے سارے کیا کر دیے. آج کل ڈسٹیمپر پہ اتنا خرچہ نہیں ہو رہا نا جتنا بیوٹی پارلر میں ہو رہا ہے, پورے ڈبے شبے سب ختم, ساری کمپنیاں کہ جتنے میک اپ تھے استعمال کر لیے. اب وہ بیوٹی پارلر والی چاہے گی کہ لوگ دلہن کی تعریف کریں. اب اس نے دلہن کو شیشے میں کھڑا کر دیا کہ بتاؤ کیسی تمہیں یہ میک اپ کیسا لگ رہا ہے؟ فقیر, میں ابھی تو فقیر ہی لگ رہی ہوں, وہی جیسی پہلے تھی. اس کو غصہ آئے گا. اسی طرح میرے بھائی اللہ نے جب آپ کو کوئی نعمت دی ہو, ذہانت دی ہو, خوبصورتی دی ہو, پیسہ دیا ہو, تو اللہ چاہتے ہیں کہ آپ کا لائف اسٹائل ویسا ہی ہونا چاہیے. یہ بالکل غلط ہے, خوب سمجھ لو کہ دولت ہو اور رہو غریبوں کی طرح. یہ تواضع نہیں ہے, یہ بے وقوفی حماقت ہے. آج علماء چاہتے ہیں آج پبلک چاہتی ہے جن علماء کے پاس پیسہ ہے نا لائف اسٹائل ان کا غریبوں جیسا ہو. او بھائی یہ ناجائز ہے, یہ کنجوسی ہے. پیسہ ہے تو اسٹائل کیسا ہونا چاہیے؟ پیسے والا ہونا چاہیے. تو کیونکہ جب ہے تو ہے نا, اس میں کیوں کم وقت تم غریبوں کی طرح پھٹے ہوئے کپڑے پہن کے گھوم رہے ہو. میں پنجاب میں تھا تو مجھے نا یہاں پین پاکٹ کی عادت تھی. میں نے پین کے لیے نا, وہ پین نہیں تھا اتفاق سے جیب میں, تو وہ کسی نے کہا یہ آپ کے کپڑے یہاں سے پھٹے ہوئے ہیں. میں نے کہا نہیں پھٹے ہوئے نہیں, یہاں میں نے اس میں سوراخ ہے پین لگانے کے لیے. کہتے ہیں اچھا, میں سمجھا سنت کی وجہ سے پیوند لگایا ہوا ہے آپ نے. سنت کی وجہ سے کیا لگا؟ کپڑے پھاڑ کے پیوند لگائے ہوئے, کیونکہ پیوند زیادہ کپڑے پہننا سنت. میں نے کہا بھائی اگر پیوند زیادہ کپڑے پہننا سنت ہے تو پھر تو 2 چادریں ہوں اور پھر چپل بھی
جو ہے جو نبی کی چپل تو بہت سادہ تھی, پھر خوراک بھی, ہم کیا نبی کی والی خوراک کھا سکتے ہیں؟ ایک ٹائم کھایا اگلے ٹائم بھوک, اور جو کھایا وہ بھی ایک ڈش, کبھی کھجور کھا لی کبھی جو کھا لی, بس یہ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر پہ جو آپ کا جو لباس تھا اس پہ پیبند اس لیے تھے کہ آپ اچھا لباس خریدنے کے آپ کے پاس پیسے نہیں تھے. آپ کہہ سکتے ہو کیوں نہیں تھے؟ اس لیے کہ نبی نے اپنے لیے غربت کو پسند کیا تھا, تو آپ رکھتے ہی نہیں تھے پیسے. کیا مطلب؟ صبح پیسہ آیا, شام سے پہلے سارا پیسہ صدقہ, بچا ہی نہیں ہے کہ کوئی اپنے لیے نیا جوڑا خریدیں. تو اتنا ظرف اگر ہمارا ہے کہ ہم پیسے, نبی مالدار ہو کے بھی آپ نے مسکینی اختیار کی ہے نا, پیسہ رکھا ہی نہیں ہے. صبح آیا تو شام تک, شام سے پہلے سارا کیا ہو گیا؟ خرچ. تو نبی نے تو اپنے لیے یہ لائف اسٹائل منتخب کیا ہے. کیوں کیا؟ یہ شریعت میں اس کا حکم نہیں ہے. اگر حکم ہوتا تو سب صحابہ کو آپ اسی طرز زندگی کا حکم دیتے, یہ اسلام کا حکم ہوتا. کچھ چیزیں پیغمبر کے ساتھ خاص ہیں, اس میں ہمیں نبی کو فالو کرنے کا حکم نہیں ہے, بلکہ اجازت بھی نہیں ہے کہ ہم نبی کو فالو کریں. کیا مطلب؟ کچھ چیزیں نبی کے ساتھ خاص ہیں. ہم روزہ رکھتے ہیں صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک, سورج غروب ہوتے ہی ہم پر لازم ہے کہ ہم افطار میں جلدی کریں, مگر نبی نے تو 24 گھنٹے کا روزہ رکھا ہے. صحابہ نے بھی رکھنا شروع کر دیا, آپ نے صحابہ کو منع کیا, فرمایا یہ حدیث کا مفہوم کہ یہ میرے ساتھ خاص ہے, تمہیں اس کی اجازت بولو نا نہیں ہے. کچھ چیزیں اللہ نے نبی کے ساتھ خاص رکھی ہیں. 4 سے زیادہ شادیوں کی اجازت کس کو تھی؟ پیغمبر کو تھی, ہمیں اور آپ کو ہے نہیں ہے. اس میں حکمتیں تھیں, مصلحتیں تھیں, اللہ نے آپ کو اجازت دی. اسی طرح بغیر مہر کے نکاح میں اور آپ نہیں کر سکتے, نبی کو اجازت تھی. اسی طرح میں اور آپ اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح کر سکتے ہیں, کر تو نہیں سکتے, کتاب والی سے نہیں کر سکتے, مسلمان سے نہیں کر سکتے, اہل کتاب سے کہاں سے؟ بہرحال شریعت نے اجازت دی ہے. لیکن پیغمبر کے بارے میں راجح قول یہ کہ اہل کتاب کی عورتوں سے آپ کو نکاح کی اجازت نہیں تھی. تو بہت سارے حکام میں نبی کو خاص کیا گیا ہے, بہت سارے نہیں, چند حکام میں. تو انہی میں ایک یہ حکم بھی ہے کہ نبی کا نیند سے نبی کا وضو نہیں ٹوٹتا. ہم اور آپ سو جائیں تو وضو ٹوٹ جاتا ہے ہمارا. اسی طرح ایک قول کے مطابق نبی پر تہجد کی نماز بھی فرض تھی. بعض علماء اس کے بھی قائل ہیں, ہم پر تہجد کی نماز فرض نہیں ہے. نبی کے لیے صدقہ لینا کیا تھا؟ حرام تھا نبی کے لیے. زکوٰۃ یا جو صدقات واجبہ ہوتے ہیں نبی کے لیے بھی اور نبی کی آل و اولاد کے لیے بھی. میرے اور آپ اگر غریب ہو جائیں تو حرام ہے ہمارے لیے. بہت سے غریب تو چلی اسی پر ہیں, کیا خیال ہے؟ تو چند چیزوں میں نبی کی وجہ, نبی کی وراثت تقسیم نہیں ہوتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد آپ کی وراثت تقسیم نہیں ہوئی ہے, کیونکہ نبی نے کہہ دیا, فرما دیا زندگی میں, نحن معشر الانبیاء لا نورث درہما ولا دینار, ہماری وراثت تقسیم نہیں ہوگی. تمام پیغمبروں کے ساتھ ایسا ہی ہے. کیوں؟ کہ نبی کی وراثت علم ہے بھائی, علم بس. مادی چیزیں نبی کی وراثت نہیں ہو سکتی, وہ سب وقف ہوں گی اہل مسلمین کے لیے. تو یہ سارے احکام میں اللہ نے پیغمبر کو خاص کیا. تو اسی طرح یاد رکھو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش پہ اللہ نے آپ کے لیے جس زندگی کا انتخاب کیا, اور اصل میں خواہش بھی اللہ نے ہی ڈالی نا آپ کے دل میں, وہ تھی غربت والی زندگی. یہ سلیکشن تھی پیغمبر کی کہ اے اللہ میں مسکین ہی رہوں گا اور مسکینوں میں ہی میرا حشر ہوگا. تو یہ خاصیت ہے کس کی؟ پیغمبر کی. اور یہ اتنی سخت نبی کی, یہ نبی نے اس پر عمل کیا ہے کہ آپ نے جو آپ کے نکاح میں بیویاں آئیں ان کو بھی کہہ دیا کہ اللہ نے ہمارے لیے جو طرز حیات پسند کیا ہے نا وہ مسکینی اور غربت والا ہی ہے. سلیمان علیہ السلام کے لیے کون سا پسند کیا اللہ نے؟ غربت والا, دولت والا؟ دولت والا, بادشاہت والا. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ اتنی دولت, اور وہ بھی سلیمان علیہ السلام کی سلیکشن تھی. ربی حبلی ملک لا ینبغی لاحد من بعدی, اے اللہ ایسی اسٹیٹ چاہیے, ایسی حکومت چاہیے, ایسی بادشاہت چاہیے, میرے بعد کسی کو ملنا تو دور کی بات, کسی کے لائق ہی نہ ہو, وہ کوئی سوچ بھی نہ سکے, ایسی حکومت چاہیے مجھے. تو یہ خواہش بھی پیغمبر کے دل میں کس کے کہنے سے آئی ہے؟ اللہ نہیں. اللہ دینا چاہتا تھا تو اللہ چاہتا تھا پہلے ان کے دل میں چاہا تو یہ مانگے تو میں دے دوں ان کو. تو سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے ایسی بادشاہت مانگی تو وہ دے دی. پھر ایسے محلات بنائے انہوں نے, وہ ایسے بتاتا ہوں نا, ایسا زبردست تخت تھا. ملکہ سبا جب آئی ہے وہ تخت دیکھ کے ہریان ہو گئی. پنجابی میں حیران کو ہریان بولتے ہیں. کیا ہو گئی؟ ہریان ہو گئی. اور جب وہ ان کا فرش دیکھا محل کا, وہ سمجھی کہ موجیں ہیں پانی کی. وہ ایسا وی آئی پی قسم کا انہوں نے فرش بنایا تھا
کہ وہ ایسا لگ رہا تھا پانی کی لہریں، شیشے سے بنایا تھا، کون سی ٹیکنالوجی استعمال ہوئی ہوگی اس زمانے میں واللہ عالم. تو وہ سمجھی کہ پانی ہے اور پائن سے اوپر کر لیے کہ تالاب میں پول میں پاؤں نہ بھیگ جائیں. انہوں نے بتایا یہ پانی نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ بھائی سادہ سیمنٹ کا فرش بھی تو بنا سکتے تھے نا بھائی، ریت بجری لاتے، بلکہ اینٹیں لگاتے تھے گاؤں دیہاتوں میں جیسے، بلکہ ہمارے انڈا بوڑ والی سڑک بنا دیتے. کچھ ہے ہی نہیں، سڑک ہی نہیں ہے، اس کو ہم پیار سے سڑک بولتے ہیں. یہ دیکھ لو سامنے، یہ جو سامنے ہے اس کو سڑک بول سکتا ہے کوئی انسان، لیکن ہم پیار سے اس کو کیا بولتے ہیں؟ سڑک. اس امید پہ کہ شاید بولنے سے کچھ برکت ہو جائے. جیسے ایک آدمی جو تھا نا، وہ اپنے باپ کے فضائل بیان کر رہا تھا کہ میرا باپ بہت سخی تھا. یار موضوع نہیں جائے دائیں بائیں. ایک آدمی کہتا ہے میرا باپ بہت سخی تھا، حلیم کی دیگ بنا کے تقسیم کرتا تھا. لوگوں نے کہا یار حلیم کی دیگ ہر مہینے، کہہ رہے ہر مہینے دنادن دیگیں بنتی تھیں اور تقسیم. اس نے کہا اچھا یار اتنی دیگیں کیسے بنتی تھی؟ کہہ رہا بھائی 11 دانے چنے کی دال دیگ میں پانی ڈالا، 11 دانے چنے کی دال، 11 دانے وہ جو بھی دالیں والے، 11 دانے جو کے، 11 دانے گندم کے کوٹ کے ڈال دیے اس میں. کہتا ہے بھائی یہ کون سا حلیم بن رہا ہے؟ کہہ رہے گوشت زیادہ ڈالتے تھے. گوشت؟ اچھا گوشت زیادہ ہوتا تھا. گوشت کتنا ہوتا تھا؟ کہہ رہے ایک پرچی پہ لکھا 1 من گوشت، اور پرچی ڈال دی، اسی سے ٹیسٹ آ جاتا تھا. پرچی کے بھی کہتے ہیں نا لوگ، کہتے ہیں اثرات ہوتے ہیں، تبھی تو اسے تعویذوں میں پڑھتے ہیں لوگ. پرچی ڈال دی، اسی سے ٹیسٹ آتا تھا، اور وہ دے دنادن. تو واقعہ آگے بھی ہے، لیکن وہ آگے پھر وہ مزیدار نہیں. وہ کہتے تھے بانٹتے کیسے تھے؟ کہتے تھے وہ فلیٹوں میں بانٹتے تھے، تو اس میں طریقہ یہ ہوتا تھا کہ ہیلمٹ پہن کے نا اس میں بم ڈالا، وہ بم سے دیکھ پھٹی اور وہ دھڑ دھڑ اڑ کے حلیم چاروں طرف گھروں میں پھیل گیا. یہ زیادہ ہو گئی میرا خیال. خیر ٹھیک. تو جتنی پہلے جو پھینکی تھی وہ ہم افورڈ کر سکتے تھے، اس لیے وہ میں نے دلچسپی سنا. اگلی جو ہے نا وہ تھوڑی کیا ہو رہی ہے، وہ لپیٹنے میں آ نہیں رہی ہے، ٹھیک ہے، وہ زیادہ ہو رہی ہے. تو سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام جو تھے وہ کیسا خوبصورت، انہوں نے عالی شان. تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام اللہ کے محبوب بندے نہیں تھے؟ کہہ سکتے ہیں؟ نہیں. اور ظاہر ہے سلیمان علیہ السلام سے بھی زیادہ اونچا مقام سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو اللہ ہی نے آپ کے دل میں یہ بات ڈالی کہ آپ کے لیے سلیمان علیہ السلام والی طرز زندگی نہیں، آپ کے لیے غربت اور مسکنت والی زندگی. تو اتنی اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس غربت پہ اتنے حریص تھے کہ آپ نے اپنے لیے بھی پسند کیا غربت کو، اور اسی مسکینے کو اپنے گھر والوں کے لیے بھی. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں راشن ختم ہوتا تھا نا، اور بالکل حالات ایسے کہ حضرت سیدہ عائشہ کیا فرماتی ہیں، 40 دن تک چولہا جلنے کی نوبت نہیں آتی تھی، صرف کھجور پانی پہ گزارا ہوتا تھا. تبھی میں اس سے ایک بات کہتا ہوں، جو خوراک کے بارے میں ڈاکٹر لوگ بولتے ہیں نا، ایکچولی جی یہ بھی کھائیں، پروٹین کے لیے یہ کھایا کریں، پھر آئرن کے لیے یہ کھایا کریں، پھر ایکچولی انسان کو ایک بیلنس ڈائٹ میں انسان کو اتنے انڈے بھی روز چاہیے. یوٹیوب پہ آ رہے ہوتے ہیں روزانہ 5 انڈے کھائیں، صحت کے لیے ضروری، اتنا ملک ایکچولی ضرور کریں آپ اگر پیسے دیے اللہ نے. یہ سب چوچلے ہیں پیسے والوں کے لیے، اتنے بادام، اتنے پستے، ڈرائی فروٹ اور وغیرہ وغیرہ. غریب آدمی کو بالکل ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں. غریب میں سافٹ ویئر ہی الگ ٹائپ کے لگے ہوئے ہوتے ہیں. میں نے دیکھے 99 سال کے غریب صرف روٹی پہ پوری زندگی گزارا کیا ہے. تو اس لیے ڈپریشن میں نہ جائیں. لوگ ڈاکٹروں کی یہ چیزیں سن کے نا پاگل ہو رہے ہیں کہ یار کیا بنے گا تیرا، کیا بنے گا تیرا کیا ہوگا کالیا. تو ہم تو یہ کر نہیں سکتے، ہم کتنے فروٹ اور پھر یہ اب ڈرامہ. بھائی لائف کو خوش رہو، تھوڑا کھاؤ. تو ہم تو دیکھتے ہیں سیدہ عائشہ فرماتے ہیں، میں ڈاکٹروں کی نفی نہیں کر رہا، وہ سب صحیح کہہ رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ سب جب جیب میں کیا ہو، پیسہ ہو، پھر اس کی بات ہے. جب نہیں ہے تو جو ہے یار کھا لے. اللہ یہ خوراک کا معاملہ اتنا، میں نے اس پہ اتنی ریسرچ کی، آپ کی سوچ ہوگی. میں اس میڈیکل سائنس میں بہت دلچسپی لیتا ہوں. اتنے ڈاکٹروں کو سنا ہے میں نے کہ شاید ہی کسی مولوی نے اتنے ڈاکٹروں کو، حکیموں کو سنا ہو. اس کا خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ بہت سارے علاقے دنیا میں ایسے ہیں جہاں وہ خوراک نہیں کھائی جا رہی جو ڈاکٹروں کے مشورے ہیں. عمریں 99 سال ہو رہی ہیں کم بختوں کی. ابھی ایک انگریز نے ریسرچ کی ہے دنیا بھر میں فلاں علاقے میں لوگ کی عمر 90 سال 95 سال فلاں میں. تو ان کی خوراکوں پہ اس نے کہا کہ یار کیا کھا رہے ہیں، پتہ چلا ہر ایک کی ڈیفرنٹ ہے، ہر ایک کی کیا ہے. تو خود اس کا تجزیہ کہ بھائی یہ فیصلہ کرنا نا کہ کون سی خوراک سے آپ 100 سال جیئیں گے، یہ کوئی یقینی طور پہ نہیں کہہ سکتا.
تو یہ کوئی یقین ہی نہیں کہہ سکتا. وہ کہہ رہے ہیں وہ کچھ لوگ پروٹین بہت ضروری ہے ہماری باڈی کے لیے, ڈاکٹر کہتے ہیں, بالکل صحیح کہتے ہیں, لیکن کچھ ویجیٹیرین ہوتے ہیں 100 سال آرام سے نکال لیتے ہیں, سلم اسمارٹ بھی رہتے ہیں. ایک ڈاکٹر نے ایک ویڈیو بنائی کہ دیکھو جو ویجیٹیرین ہے ان کی توندیں کیسے نکلی ہوئی ہوتی ہیں. بن مانس ہے نا, وہ ایک بندر کی ایک قسم ہے, وہ سبزیاں کھاتا ہے تو ایسے توند نکلی ہوئی ہے اس کی, عجیب سا ٹیڑھا میڑا ہوا ہے. اور جو گوشت کھو رہے ہیں ہینڈسم سلم اسمارٹ. تو مجھے کسی نے بھیجی, دیکھو یار ویجیٹیرین کا یہ حال ہوتا ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے, اللہ نے پیسہ دیا, گوشت کھاؤ, ہماری شریعت بھی گوشت کو فوکس کرتی ہے, ہر موقع پہ گوشت ہی ہے. لیکن یہ نا کہ جس کے پاس گوشت کے پیسے نہیں ہیں وہ یہ توند دیکھ دیکھ کے بندر کی کہ یار یہ گوشت. میں نے کہا ہرن کی مثال کیوں نہیں دی, وہ گوشت خور ہوتا ہے یا وہ ویجیٹیرین ہوتا ہے؟ وہ گھاس پوس ہی کھاتا ہے, کیا اسٹائل ہے اس کا, چیتے سے زیادہ تیز بھاگ رہا ہوتا ہے وہ, تبھی تو ورنہ تو چیتے نے جنگل کو ختم کر دیا ہوتا. 10 ہرنوں کے پیچھے چیتا بھاگے گا تو ایک ہاتھ قبضے میں آئے گا, کیونکہ ہرن بھی ہرن ہے بھائی. دیکھیں نا, ہم کہتے ہیں نا اس کو میں نے جب سے قرضہ دیا ہرن ہو گیا, وہ بندہ ہرن ہو گیا, حالانکہ ویجیٹیرین تھا وہ. قرضہ آپ دو, چاہے ویجیٹیرین ہو, فل کارب ڈائٹ کھاتا ہو, اتنی اسپیڈ سے قرضہ لے کے غائب ہوگا, آپ کہو گا کہ یار میں خام میں گوشت پہ گزارا کر رہا ہوں, مجھے بھی آلو اور چاول کھانے چاہیے. اتنی اسپیڈ بڑھ جاتی ہے اس کی. تو وہ سب تحقیقات اپنی جگہ درست ہیں, لیکن ان سے ڈپریشن میں نہ آیا کرو. اللہ نے ہر شخص کی باڈی میں ایک سافٹ ویئر انسٹال کیے ہوئے ہیں, باڈی میں جو بھی جاتا ہے نا, باڈی اس حساب سے اپنی مرضی کی چیزیں نکال لیتی ہے, وہ خود کشیدتی ہے. وہ ایسا سسٹم بنایا ہوا اللہ تعالیٰ نے, تو اس لیے بہت زیادہ ڈاکٹروں کی یوٹیوب کی تحقیقات میں نہیں آیا کرو, تھوڑا بہت آیا کرو. جیب میں پیسے ہیں تو ٹھیک ہے بھائی, پھر لو کارب ڈائٹ بھی کھاؤ. ویسے تو بس ایک بات کر دوں, اپنی خوراک سے نا چینی کم کر دو, بس بیسک چیز, گھوم پھر کے یہی آؤ گے. میٹھا کیا کر دو اپنی زندگی سے, اور یہ بیکری آئٹم اور میٹھا ختم کر دو بس. یہ تو فرض عین ہے. اس کے بعد پھر جس کو اللہ نے, اس کے لیے پیسہ نہیں چاہیے, اس کے لیے تو پیسہ یعنی پیسہ نہیں ہوگا تو یہ کام آسان ہوگا. جب چینی شارٹ ہوئی تھی نا مارکیٹ سے, تو ٹی وی پہ خبریں آ رہی تھی, غریب آدمی کہاں سے چینی خریدے, ہائے 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 غریب آدمی کیا کرے گا, مفتی صاحب بیان کرو. میں نے کہا بہت بہترین موقع مل گیا غریب کو چینی چھوڑنے کا. چینی کو سونے کے بھاؤ کر دینا چاہیے, چینی کو کیا کر دینا چاہیے, سونے کے بھاؤ. بہت فائدے مند, اس کو سستی نہ کرواؤ, اس کو مہنگا کرواؤ چینی کو. خیر, تو کہاں سے کہاں بات چلی گئی. تو وہ میں عرض کر رہا تھا کہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایسی غربت کا انتخاب کیا گیا کہ آپ کو حکم, آپ کی یہ طبیعت بنائی گئی کہ آپ نے بھی مسکینی والی زندگی گزارنی ہے, اور اپنی ازواج 40 دن گھر میں چولہا نہیں جل رہا. تو امہات المومنین نے پھر کیا کیا, نبی سے مطالبہ کیا کہ بھائی آپ جو مال غنیمت میں حصہ آتا ہے ہمیں اتنا حصہ دیں, وغیرہ وغیرہ, جس کی تفسیر میں ہمیں ڈیٹیل ملتی ہے. تو ہمارے نبی نے کیا فرمایا, دیکھو ہمیں حکم کیا دیا ہمارے نبی نے کہ اپنے گھر والوں کو عاشروہن بالمعروف. قرآن کہتا ہے عرف کے مطابق. کیسے معاملہ چلانا ہے ان کے ساتھ, عرف. جس اسٹینڈرڈ کی آپ کی گھر والی کی لائف شادی سے پہلے کی تھی, پوری کوشش کر کے کم سے کم وہ اسٹینڈرڈ آپ نے اس کو دینا ہے. اب کوئی کہے دیکھو نبی کی جب ازواج نے نبی سے مانگے پیسے, تو نبی نے کیا فرمایا کہ تعالینا امتعکن و اسرحکن سراحا جمیلا. ٹھیک ہے, اب مال غنیمت میں مال آئے گا تو میں تم سب کو اچھے خاصے پیسے دوں گا, لیکن اس کے بعد اسرحکن سراحا جمیلا, سب میرے نکاح سے کیا ہو جائیں گی, آزاد. سمجھ میں آ رہی ہے بات. ان کو اختیار دے دیا ڈیورس کا. کیا آپ کے پاس اب یہ آپشن ہے کہ یا تو اسی غربت میں گزارا کریں, جیسا میں ویسے ہی آپ نے بھی. ایک دن کھانا ہوگا, ایک دن کھانا نہیں ہوگا. چولہا کبھی جل گیا تو قسمت ہے, نہیں جلا. سمجھ میں آ رہی ہے بات. تو روزہ رکھیں گے. نبی کی کیا سیرت ہے, جب گھر میں آتے امی عائشہ سے پوچھتے کچھ کھانے کو ہے, اگر کہہ دیتی ہاں ہے, چلو بھائی لے آؤ کھا لیتے ہیں. اگر کہتی ہیں کہ نہیں ہے, چلو روزے کی نیت کر لیتے ہیں بھائی. جب بھوکا پیاسا رہنا ہے شام تک, تو روزے کی نیت کر کے ہم ثواب ضائع کیوں کریں, نیت نہ کر کے ہم ثواب ضائع کیوں کریں. تو نبی نے ان کو کیا فرمایا کہ ٹھیک ہے بھائی, تو آپ کو میں طلاق کا اختیار دیتا ہوں. سب ازواج کو بلا کے الگ الگ اختیار دیا ہے کہ آپ کو بھی ڈیورس کا حق ہے کہ اپنے اوپر طلاق واقع کر سکتی ہیں, یعنی میرے نکاح سے آزاد ہو سکتی ہیں. آپ کو بھی, سیدہ عائشہ کو بھی, کیونکہ ان کی عمر کم تھی, تو اس لیے ان کو آپ نے فرمایا کہ جلد بازی نہ کرنا, پہلے اپنے گھر والوں سے مشورہ لے لو.
کیونکہ پھر بعد میں یہ آزمائشیں آئیں گی. یہ جو غیر مسلم لوگ کہتے ہیں نا کہ اتنی کم عمری میں سیدہ عائشہ سے شادی کر لی, بھائی سیدہ عائشہ کو ڈیورس کا حق بھی نبی نے دیا ہے. ٹھیک ہے, آپ اگر سمجھتی ہو کہ آپ کا میرے ساتھ گزارا نہیں ہے تو آپ علیحدگی لے لو, اور جلدی فیصلہ نہ کریں, آپ کی عمر کم ہے, اپنے ماں باپ سے جا کے مشورہ لیں آپ. تو سیدہ عائشہ نے کیا فرمایا, افیکا اشاور, آپ کے بارے میں مشورہ ہے. یعنی یہ آپ کو سوال کیسے کر لیا آپ نے ہم سے. یعنی ایک طرف فقر و فاقہ اور پیغمبر, اور دوسری طرف دولت. تو بھائی ہم فقر و فاقہ برداشت کریں گے, آپ کو کسی قیمت میں نہیں چھوڑ سکتے. یہ سیرت زوردار تماچا ہے ان بغیرتوں کے منہ پہ جو بار بار تانا دیتے ہیں کہ نبی کی عمر اتنی زیادہ اور کم عمر سے شادی کر لی. جن سے کی ہے وہ خوش ہیں, ان کو ڈیورس کا حق بھی دیا جا رہا ہے تو بھی کہہ رہے ہیں نہیں, ہمیں یہ حق نہیں چاہیے, ہمیں آپ کے ساتھ رہنا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے نبی نے اتنی 50 سال کی عمر میں سیدہ عائشہ جیسی کم عمر سے نکاح کر کے کیسا نبھایا ہے, کہ ان کی مینٹیلٹی کے حساب سے ایسا آپ کا بیہیویئر تھا کہ وہ ڈیورس کا رائٹ ملنے کے بعد بھی کہہ رہی ہیں مجھے غربت میں بھی آپ پسند ہیں. آج کسی کی بیوی ایسا کرے گی؟ جب کرے گی جب میاں میں کوئی الگ سے ہی سرخاب کے پر لگے ہوئے ہوں, بھائی بہت ہی کوئی الگ ایکسٹرا آرڈینری ہو. ورنہ میرے اور آپ جیسے جو مارکیٹ میں میاں نارمل پیکنگ میں جو میاں مارکیٹ میں چل رہے ہیں, ان کے گھر میں اگر ایسے حالات آ گئے تو بیگم بولے گی ٹاٹا بائے بائے. ہم اگر کہیں گے نا دیکھو میں تو صرف ایک ٹائم کا ناشتہ کرا سکتا ہوں, وہ بھی بغیر پکا ہوا آٹا, کیونکہ چولہا ہی نہیں جل رہا نا, کھجور پانی, وہ بھی ایک ٹائم, دوسرے ٹائم کا مجھے نہیں پتا بھائی. ایسے ہی چل رہا ہے تو چلو, اور ساری زندگی ایسا ہی رہنا ہے. تو اور اگر علیحدگی چاہیے تو ٹھیک ہے, تو وہ کہے گی بھائی پھر بہتر کیا ہے, ہم تو نہیں گزارا کر. اگر وہ جذبات میں آ کے کہہ بھی دے گی نا نہیں رہنا ہے, تو 4 دن کے بعد پھر بولے گی نہیں رہنا, غلطی سے میں نے کہہ دیا تھا کہ رہنا ہے. تو امہات المومنین تو وہ فقر و فاقہ دیکھ چکی تھیں, تجربہ کر چکی تھیں. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ نہیں ہمیں اللہ رسول چاہیے. تو یہ میں کیوں بتا رہا ہوں, یہ بتانے کے لیے کہ سید الانبیاء کی جو ایک طرف حضرت سلیمان علیہ السلام, شادی کس سے ہو رہی ہے, ملکہ. غالب یہی ہے کہ انہوں نے اسے بھی جب اتنی ساری شادیاں پہلے سے تھی تو ایک اور کر لی ہوگی, اس میں کیا جا رہا ہے. تو ملکہ سبا, وہ بھی ملکہ اور عالی شان محل, تخت و تاج, جنات کنٹرول میں. وہ علوم کی وجہ سے نہیں جو عاملوں کے پاس ہوتے ہیں, اللہ نے علوم کچھ نہیں ہوتے عاملوں کے پاس, ان کے کنٹرول میں جنات ہوتے ہی نہیں, جنات نے ان کو کنٹرول کیا ہوا ہوتا ہے, یہ لوگ جنات کے کنٹرول میں ہوتے ہیں. تو یہ سارا آپ دیکھو کتنا دونوں کی طرز حیات میں بظاہر تضاد ہے نا, لیکن دونوں اللہ کے محبوب پیغمبر. اس سے صاف پتہ چلتا ہے بھائی کہ اللہ کو اس سے غرض نہیں ہے کہ تمہارے پاس دولت ہے یا دولت نہیں ہے, اور اللہ کو اس سے بھی غرض نہیں ہے کہ دولت رکھنا کوئی بری چیز ہے نا. اگر بری چیز ہوتی تو سلیمان علیہ السلام کو نہ رکھنے دیتا, سلیمان علیہ السلام کو نہ رکھنے, وہ بھی اللہ کے پیغمبر تھے. تو اور یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبی نے جو اتنی غربت رکھی ہے یہ نبی کی خاصیت ہے, امت کو اس کا حکم نہیں. اگر ہوتا تو حضرت عثمان کے 400 اونٹ تجارت کے مدینہ میں آیا کرتے تھے, نبی ان سے کہہ سکتے تھے عثمان میرے گھر تو فاقے چل رہے ہیں اور تمہارے شام سے 400 اونٹ مدینہ کی زمین کو ہلاتے ہیں, اتنے بڑے بزنس کی تمہیں کیا ضرورت ہے بھائی. تو صحابہ میں بڑے بڑے مالدار صحابہ, مغیرہ ابن شعبہ اتنے مالدار تھے, اتنے مالدار کہ انہوں نے نکاح کیا ہے نا 3 دن تک ولیمے کا لنگر چلایا ہے. 3 دن. ہمارا ولیمہ کیسے ہوتا ہے, ادھر ہی آ جاؤ, ہمارے گھر بھی نہ ہو, یہاں کے بیت الخلا بھی استعمال کرو. ویسے یہ اچھا ہو گیا ابھی شادی ہالوں کا جو کانسیپٹ ہے نا, پہلے 1 مہینہ پہلے جا کے پڑ جایا کرتے تھے, بیڑا غرق کر دیتے میزبان کا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی شدید درجے کی غربت کو اپنے لیے پسند کیا. تو یہ کس کی خاصیت ہے, نبی کی. اگر یہ اسلام کا حکم ہوتا تو مغیرہ ابن شعبہ کو 3 دن تک لنگر چلانے کی اجازت نہ ملتی. 3 دن لنگر, آپ کو 3 دن لنگر کا مطلب یہ نہیں 3 ٹائم کھانا, دیگیں آ رہی ہیں پک رہی ہیں, آتے جاؤ کھاتے جاؤ, آتے جاؤ, 3 دن تک کھلا رہے ہیں. اور شادیاں بھی بہت کی تھی انہوں نے, تو ایک شادی پہ یہ لنگر تھا, تو باقی یہ پیسہ کہاں سے, چندے کا پیسہ تھا یہ سارا کوئی مال غنیمت کا تھا نا, ان کا بزنس تھا, کاروبار تھا. تو نبی نے ان کو منع نہیں کیا. ویسے بھی کیسے نبی منع کرتے بھائی, کیونکہ مسلمانوں کو جب جہاد میں چندے کی ضرورت ہوتی تو مالدار صحابہ تو دیتے تھے, بلکہ آپ نے فضیلت سنائی, آپ نے فضیلت سنائی کہ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. صحابہ نے, غریب صحابہ نبی کے پاس آئے, یا رسول اللہ ذهب اہل الدثور بالاجور, جو مالدار صحابی ہیں وہ اجر میں ہم پہ آگے نکل گئے,
آپ نے فرمایا کیسے؟ کہا یا رسول اللہ وہ بھی جہاد کرتے ہیں، ہم بھی جہاد کرتے ہیں، وہ بھی صلہ رحمی کرتے ہیں، ہم بھی صلہ رحمی کرتے ہیں، وغیرہ وغیرہ، وہ بھی نماز پڑھتے ہیں رات کو، ہم بھی پڑھتے ہیں، لیکن ایک کام وہ کرتے ہیں ہم تو نہیں کر سکتے، وہ صدقات دیتے ہیں، ہم صدقات لیتے ہیں. مفہوم بیان کر رہا ہوں میں حدیث کا اپنے الفاظ میں. تو شریعت میں لینے والے کو کوئی ثواب ملتا ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ تو اجر میں ہم پہ سبقت لے گئے، تو یہ تو صدقہ کرتے ہیں، ہم تو وہ کر نہیں سکتے. تو نبی نے صحابہ کو، غریب صحابہ کو ایک تسبیح بتائی کہ تم یہ والی تسبیح، غالباً تسبیحات فاطمیہ جو 33 دفعہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر ہم پڑھتے ہیں نا، یہ بتائی کہ یہ پڑھ لیا کرو، تم بھی اجر میں ان کے برابر. جب مالدار صحابہ کو پتہ چلا تو انہوں نے بھی یہ تسبیح شروع کر دی کہ بھائی ہم کیوں اجر میں پیچھے رہیں. تو پھر نبی کے پاس جب صحابہ نے آ کے بتایا، جو مساکین تھے، کہ یا رسول اللہ وہ تسبیح انہوں نے بھی شروع کر دی، پھر ہم سے اجر میں آگے ہو گئے. تو آپ نے کیا فرمایا؟ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، وہی اللہ کا فضل ہے جس کو چاہے دے دے. اب اللہ نے ان کو دولت دے کے آخرت میں بھی آگے کر دیا تو ابھی اللہ کی مرضی ہے. اب پھر یہاں غریب احساس کمتری میں جائے گا. بھائی احساس کمتری میں اس لیے نہ جاؤ کہ دولت آنے کے بعد صحابہ والے کیفیات رہتی ہی نہیں ہیں. یہ تو صحابہ تھے، دولت آئی تو انہوں نے صدقہ بھی شروع کر دیا، ذکر بھی، تہجد بھی. آپ کے پاس جب دولت آ گئی نا، اگر آ جائے اللہ کرے، لیکن آنے کے بعد بگڑنے کے چانس زیادہ ہیں، نیک بننے کے چانس کم ہیں. شراب، کباب، لڑکیاں، یہ سب عیاشی غریبوں کے شوق نہیں ہے. غریب تو گٹکے کے پیسے بیچارہ تنخواہ جوڑ جوڑ کے جمع کرتا ہے. میں اکثر ایک غریب کا واقعہ سناتا ہوں. وہ گٹکا، نسوار، سگریٹ، پان، چاروں چیزیں کھاتا تھا. ہمارا کلاس فیلو تھا تو گٹکے کی بو آتی تھی اس کے منہ سے. ایک دن کیا ہوا، صرف نسوار پہ آ گیا. تھا اردو اسپیکنگ، لیکن صرف کس پہ آ گیا؟ میں نے کہا خیریت آپ اتنے نیک، باقی تینوں چیزوں سے توبہ کر لی. کہہ رہے توبہ نہیں کی، پیسے ہی نہیں ملتے یار ابا کی طرف سے اتنے کہ چاروں چیزیں خرید سکوں. نسوار کہہ رہے سستی ہے. میں نے کہا چلو ابا نے کم پیسے دے کے اس پہ احسان کیا ہے. تو کیسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکینی اور غربت کی زندگی گزاری. تو میں یہ عرض کر رہا تھا، یہ نہیں کہ نبی کے پاس پیسے آتے نہیں تھے، آتے تھے، لیکن آپ نے اپنے لیے پسند کیا کیا؟ مسکینی کو. لہذا وہ آ گئے تو اب وہ صبح آئے ہیں تو شام سے پہلے کیا ہو جائیں گے؟ خرچ. اور آپ کی ازواج نے بھی یہی طرز زندگی، صبح آئے تو شام سے پہلے خرچ. تو یہ اسٹائل اگر کسی کا ہو تو وہ پیون زدہ کپڑے پہنے گا. تو پیون زدہ کپڑے پہننا جب سنت ہے جب یہ والا پورا اسٹائل ہو. حدیث میں نبی ہی نے حکم دیا، ان اللہ یحب ان یرا اثر نعمتہ علی عبدہ. اللہ نے جب کسی کو کوئی نعمت دی ہو تو اس کے لباس پوشاک سے وہ نعمت جھلکنی چاہیے. تو کوئی نعمت دی ہو تو اس سے پتہ چلتا ہے اگر عالم کے پاس یا کسی شخص کے پاس پیسہ ہے تو یہ جو تواضع پہ میں نے بات شروع کی تھی نا، پھر یہ تواضع نہیں ہے پیسہ بہت ہے لیکن خاکسار، فقیر. کیوں فقیر بول رہا ہے اپنے آپ کو؟ کم بخت، جب تیرے پاس اتنا پیسہ ہے. نہیں میں فقیر، ہاں اللہ کے در کا فقیر بولے تو ٹھیک ہے. میں عاجز. اور پھر وہ گدھے کی سواری پہ جا رہا ہے، پھٹی ہوئی پٹ پٹی موٹر سائیکل رکھی ہوئی ہے اس نے، اور جو ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس، غریبوں جیسا حلیہ بنایا ہوا ہے. تو یہ تواضع نہیں ہے، یہ تواضع کی صورت ہے. دیکھنے میں لگے گی یہ تواضع، حقیقت میں یہ ناشکری ہے. کیونکہ شکر زبان سے بھی واجب ہے اور اپنے عمل سے بھی واجب. زبان کا شکر کیا ہے؟ اللہ کا دیا میرے پاس بہت کچھ. عمل کا شکر کیا ہے؟ دیکھو نظر بھی آ رہا ہے اللہ کا دیا ہے. آپ نے کسی فقیر پر احسان کیا، اس کی اچھی فوٹ پٹلون ٹائی اسپرے کر کے لگا دیا کہ یار دیکھنے میں اب تو لگے میرا دوست ہے نا تو اچھا لگے. اس نے جا کے وہ شاپر میں رکھا، دوبارہ چڈی بنیان میں، دھوتی بنیان میں آ گیا. آپ نے کہا یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ یار مجھے اس میں نا تکبر پیدا ہو رہا تھا. تو وہ آپ کیا بولو گے؟ پھر واپس کر دے، پھر شاپر میں نہ رکھ، وہ مجھے واپس کر دے. تو اس قابل نہیں ہے کہ تجھے پہنایا جائے. تو یہ ناشکری کر رہا ہے تو ہم بھی یہی کرتے ہیں. جو صلاحیتیں اللہ نے دی ہیں، اسی وجہ سے دیکھو بچے میں جو صلاحیت ہو نا اس کو بتا دینا چاہیے تمہارے اندر یہ صلاحیت ہے، کیونکہ ورنہ وہ احساس سے کمتری میں جاتا ہے. ماں باپ بچے کو پتہ ہے کیسے سمجھاتے ہیں؟ تو کسی کام کا نہیں ہے، مجھے پتا ہے تو کبھی بھی نہیں پڑھ سکتا. یہ آج کل مارکیٹ میں مفتی صاحب یہ کچھ نہیں کرے گا، اس سے امیدیں لگانا میں نے کیا کر دی ہیں؟ چھوڑ دی. اس کا تو دماغ ہی نہیں ہے، یہ تو بزدل ہے، یہ تو کم ہمت ہے، یہ تو بے وقوف ہے. اس کو تو ہم 10 سال سے ایک بات سمجھا رہے ہیں، وہ سمجھ میں نہیں آئی. جب بچے کو ماں باپ کی طرف سے ہر وقت یہ تابڑ توڑ میزائل فائر ہوں گے نا بچے کے اوپر، بچے کو لگے گا کہ واقعی میں بے وقوف بھی ہوں،
میں پرلے درجے کا احمق بھی ہوں, میں بزدل بھی ہوں, میں کم ہمت بھی ہوں. اس میں چڑچڑاپن پیدا ہوگا, جو کام وہ کر سکتا ہے وہ بھی نہیں کرے گا, اس کا آؤٹ پٹ بھی زیرو ہونا شروع ہوگا. پھر ماں باپ کے اور تانے, نتیجہ کیا نکلے گا؟ وہ تھکا ہارا ایک ناکام انسان سمجھ کے زندگی گزارے گا. پھر وہ کہے گا میری بیٹھنا چرسیوں میں ہی بنتا ہے, میرے لیے جو سب سے بہترین لائف ہے وہ کون سی ہے کہ میں کہوں تو کسی کام کرنی, تو چرس پی لو, کیا خیال ہے اس سکون کے لیے. تو یہ پاگلوں والی حرکتیں بھائی ہمیں نہیں ملتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی صحابی کی حوصلہ شکنی کی ہو, میرے علم میں کوئی ایسی حدیث نہیں. یہ جو حدیث میں آتا ہے نا منہ پہ تعریف کرنا برا ہے, اس کا مطلب ہے جب سامنے والے کا ظرف چھوٹا ہو. بعض یا تعریف سے آپ کا مقصد چاپلوسی ہو, جیسے باس کی تعریفیں کر رہے ہوتے ہیں, مقصد ہوتا ہے تھوڑی تنخواہ بڑھا دے گا اس بہانے, یا دوست کی چاپلوسی کر رہے ہوتے ہیں تاکہ پیسے نکال کے دے دے, یا کچھ اس طرح کی چاپلوسی, یا وہ تعریف جو سامنے والے کو بگاڑ دے. بعض لوگوں کا ظرف بہت چھوٹا ہوتا ہے, ان کے منہ پہ ان کی تعریف کی جائے تو اپنی اوقات وہ بھول جاتے ہیں. تو ایسے لوگوں کی کھوپڑی پھر وہ خراب ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. نارملی حدیث سے بھی ہمیں ملتا ہے اور شریعت کا بھی حکم ہے کہ آپ سامنے والے کے اندر اگر کوئی کوالٹی ہے تو اس کو بتا دی جائے تاکہ اس کے اندر شکر کا جذبہ پیدا ہو اور پھر اس کی وہ صلاحیت اور زیادہ بڑھے اور وہ اپنی صلاحیتوں کو استعمال کرے. تو میں اب جلدی سے بات کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں جہاں سے ہم لے کے چلے تھے. میں یہ بات یہاں سے میں نے شروع کی تھی کہ بچے کو جو ہے نا, بچے کو سیدھا راستہ بھی چاہیے اور اس سیدھے راستے پہ چلنے کے لیے موٹیویشن بھی چاہیے. اس موٹیویشن میں سب سے پاورفل موٹیویشن کون سی ہوتی ہے؟ اس کے کلاس فیلو یا اس کے دوست. بچہ ماں اور باپ کی بات کو, ٹیچر کی بات کو اتنا سیریس نہیں لیتا, وہ اپنے دوستوں کی باتوں کو بہت زیادہ سیریس لیتا ہے. اس لیے میں اس کا قائل ہوں بچے کی صرف دوستی یاریوں پہ نظر رکھو, دوستوں پہ, کن لوگوں کے ساتھ اٹھ بیٹھ رہا ہے, وہ اس کو الٹی الٹی باتیں تو نہیں سکھا رہے. یہ بہت اس میں اچھا بعض لوگ کیا کرتے ہیں بالکل دوستوں سے ہی کٹا دیتے ہیں, یہ بھی غلط ہے. لڑکا لڑکوں میں کھیلے گا تو لڑکا بنے گا. بعض ماں باپ نے اتنی سختی کی ہے بچے کو گھر میں بند کر کے, نہیں وہاں نہیں جانا, ادھر وہ وسیم کا بچہ ہے, ادھر جمشید کا بچہ ہے, ادھر فلانے کا بچہ ہے, ایسا نہ ہو کوئی بچہ تمہیں تھپڑ لگا دے, تمہارے دانت نہ ٹوٹ جائیں, ایسا نہ ہو کوئی بچہ تم یہ ہو جائے وہ ہو جائے. نہیں بھائی اتنا نہیں, وہ لڑکا ہے, اس نے دنیا میں گھومنا ہے. تو وہ ماں باپ کے بچہ پھر ماں کی گود میں رہ رہ کے وہ 18-20 سال کا ہو جائے گا, 25 سال کا ہو جائے گا. ایک دفعہ جب اس میں زنانہ پن پیدا ہو گیا نا, نسوانیت, پھر وہ مرد کا بچہ بن ہی نہیں سکتا, وہ بہو کریں گے ڈر جائے گا. اور ایسے بھی بگڑے ہوئے ہم نے دیکھے ہیں, کانفیڈینس زیرو. تو اتنا زیادہ اس کی نگرانی اور تربیت کی فکر میں اتنا اس کو لوگوں سے کٹا دینا, تو یہ تربیت نہیں ہو رہی ہے, آپ خود اپنے ہاتھوں اپنے بیٹے کو بگاڑ رہے ہیں. تو اس کو تھوڑا سا گھومنے پھرنے بھی دو, جانے دو, تھوڑا بہت پھڈا مڈا. کل میں اپنے بچوں کو باکسنگ بھی سکھاتا ہوں, تو کل میں دیکھ رہا تھا میرے بچے اور سامنے والے کے بچے کی باکسنگ کا مقابلہ ہو رہا ہے, تو مجھے لگ رہا تھا کہ ناک پہ لگ جائے گا اس کے بہت زور سے, مجھے لگ رہا تھا کہ میں نے نہیں بچایا. سمجھ رہے ہو, کیونکہ بھائی لڑکوں کے لیے تو یہ سب چیزیں سیکھنا ضروری ہیں. اب بچے کو کراٹے نہیں سکھا رہے کہ ایسا نہ کوئی غلط لاک آ کے غلط جگہ پہ لگ جائے کہیں. یار پھر تو کچھ بھی نہیں کر پاؤ گے دنیا میں, کچھ بھی نہیں کر پاؤ گے دنیا میں. کچھ رسک تو لینا پڑے گا بھائی, ورنہ پھر چوڑیاں پہنا کے گھر بیٹھا دو اس کو. تو میں دیکھ رہا ہوں اب وہ سامنے والا چونکہ ایکسپرٹ تھا, وہ دے دن لگا رہا ہے, تو میں نے نہیں چھڑوائی لڑائی. کوئی بات نہیں یار, پٹے گا تو پیٹنا بھی آئے گا. دیکھو ہم ابھی سے بچوں کو کیا سکھا رہے ہیں, کیونکہ بچوں نے 4 کرنی ہے تو سالوں سے پٹیں گے. میں نے سکھایا ہوا ہے سالوں سے بھی پٹنا ہے آگے چل کے, اور سسروں سے بھی مار کھانی ہے. تو یہ پہلے سے کیا ہونا چاہیے, بیوی سے بھی پٹ سکتے ہیں, بہت کچھ ہو سکتا ہے سوسائٹی میں. تو یہ چھوئی موئی والا آدمی کسی, پھر میں آج اپنے بچے کو میں نے نصیحت بھی کر رہا تھا, میں نے کہا دیکھو بیٹا بزدل آدمی کا دنیا میں کوئی گزارا نہیں, بزدل کو دنیا جینے کا حق چھین لیتی ہے. پھر میں نے مثال کیا دی, میرے پاس مرغیاں نا 50-60, تو ہمارے مالی نے مجھے بولا صاحب مرغے بہت زیادہ ہو گئے ہیں, اب ان کو کاٹ کے کھانا شروع کرو یا بیچو کچھ کرو. تو میں گیا اپنے پنجرے میں کیج میں, تو میں نے کہا کہ جو مرغا سب سے زیادہ پٹ رہا ہے نا پہلے اس کو لاؤ. کیوں؟ سب پکڑ کے کوٹ رہے ہیں اس کو, مار کھا رہا ہے, زخمی ہو رہا ہے, وہ اس کے زخم کی وجہ سے بیماری بھی پھیل سکتی ہے اور کسی کام کا ہے نہیں وہ. تو مجھے فوراً آیا, میں نے کہا حالانکہ پہلے ہی مظلوم ہے اور کاٹ بھی ہم اسی کو رہے ہیں. تو میں نے کہا بس شاید فطرت کا یہی قانون ہے بھائی, کیونکہ اس پر احسان یہی ہے کہ کاٹ کے کھا جاؤ ورنہ پٹتا رہے گا, مر جائے گا کسی دن.
تو میں نے اپنے بچوں کو یہ کل نصیحت کی, میں نے کہا دیکھو ہم نے وہ مرغا کاٹنے کا فیصلہ کیا, کاٹا نہیں ہے لیکن فیصلہ اس مرغے کے کاٹنے کا کیا جو سب سے زیادہ پٹ رہا ہے. میں نے کہا یار تو یہ ہے بزدل, بزدل کو تو دنیا جینے کا حق چھین لیتی ہے بھائی, تو تھوڑا تو رسک لینا پڑے گا لڑکوں کو لونڈے لپاڑوں میں, لیکن نگرانی رکھیں, چرسیوں میں نہ بیٹھنا شروع ہو جائے, موبائل وغیرہ یہ سب ایکٹیویٹیز. تو خیر بس وہ جو ہم آیت لے کے چلے تھے نا, وہ آیت کو پھر میں اگلے ہفتے کنٹینیو کروں گا. آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب سے بچے میں تھوڑی سی سمجھ پیدا ہوتی ہے نا, اسی وقت سے اس کو گائیڈنس کی ضرورت, پھر وہی گائیڈنس آگے چلتی رہتی ہے بڑھاپے تک. تو شروع میں ماں باپ, اور پھر اس میں اسلام, اللہ, اس کے رسول, ان کی طرف سے ہدایت آتی ہے. پھر وہ ہدایت میں ہمیں پتہ چلتا ہے اخلاقیات کیا ہے, تو وہ اخلاقیات پھر اس میں پیدا کرنا ضروری ہوتی ہے جو اسلام نے اور قرآن نے بیان کی ہے. اور ان آیتوں میں انہی اخلاقیات کا تذکرہ ہے. وہ پیدا نہیں ہوں گی کیونکہ خواہشات کے خلاف جانا پڑتا ہے, اور میں نے کیا بتایا, بچہ پیدا ہوتے ہی خواہشات کے پیدا ہو جاتی ہیں اس میں. تو اب جگہ جگہ نا وہ اس کی اخلاقیات کچھ اور کہہ رہے ہوتے ہیں اور خواہشات کچھ اور. تو یہ پوری زندگی کی ایک جنگ ہے کہ آپ اخلاق کو سپیریئر رکھتے ہو یا خواہشات کے غلام بن جاتے ہو. تو اسلام آپ کو خواہشات کی غلامی سے, قرآن آپ کو نکالتا ہے اور اخلاقیات کا پلڑا بھاری کر دیتا ہے. تو اسی کی ان آیتوں میں اللہ نے مثال دی ہے, جو میں اگلے ہفتے انشاءاللہ اسی کو یہیں سے کنٹینیو کروں گا. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی, عمل کی توفیق عطا فرمائے. نماز کے بعد سوال جواب کا سیشن ہوگا. مفتی صاحب, میرے والد صاحب کی شوگر کی بیماری کی وجہ سے آدھی ٹانگ کٹ گئی ہے, دل سے دعا ہے جی اللہ صحت عطا فرمائے. میں نے ابھی بیان میں بولا نا, کچھ بھی نہیں کرو, خالی چینی چھوڑ دو. لوگ کہتے ہیں کہ شوگر چینی کھانے سے تھوڑی ہوتی ہے, میٹھا کھانے سے شوگر یقیناً نہیں ہوتی. میٹھا کھانے کا براہ راست شوگر سے تعلق نہیں ہے, لیکن میٹھا کھانے سے آتا ہے موٹاپا, اور موٹاپے سے ہوتی ہے شوگر. کچھ تو انہیریٹڈ ہے, باپ دادا کی طرف سے شوگر آتی ہے, وہ تو اب قدرت کی طرف سے, اس سے تو کوئی نہیں لڑ سکتا, وہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے بھائی, تمہارے نسلوں میں شوگر رہے گی. لیکن میجورٹی کو جو شوگر ہو رہی ہے اس میں سب سے بڑا دخل کس چیز کا ہے؟ میٹھا. اور اس میٹھے میں, یہ میں اپنی تحقیق نہیں پیش کر رہا, میں تو مولانا آدمی ہوں, میری کیا میڈیکل سائنس بھی, اتنے ڈاکٹروں سے میں تحقیق کر چکا ہوں کہ یہ کچھ چیزیں تھیوری ہوتی ہیں, نظریات ہوتے ہیں, کچھ چیزیں ہوتی ہیں فیکٹ بن چکی ہوتی ہے, میڈیکل سائنس ان پہ ٹھپا لگا دیتی ہے. جیسے انسان بندر سے بنا ہے, یہ فیکٹ نہیں ہے. ابھی تک سائنسدانوں نے کانفیڈنٹلی یہ بات نہیں کہی ہے, کہنے میں بھی ہو سکتا ہے, کیونکہ انہوں نے دیکھا بندر بھی تھوڑا سا یوں ہی ہوتا ہے, اس کی بھی دو آنکھیں, ہماری بھی ناک. دیکھو انہی کی شکل کا کوئی بندہ بیٹھا ہوا ہو تو میں کیا کہوں گا, یار یہ دونوں ایک باپ کی اولاد ہیں, ایسا ہی لگتا ہے نا, یا کوئی کزن وزن ہے. تو سائنسدانوں نے دیکھا کہ یار جانوروں میں سب سے قریب ترین جانور جو بالکل جمشید اور وسیم جیسا لگتا ہے یا انسانوں جیسا لگتا ہے, وہ بندر اور بن مانس ہے. چمپینزی ہے نا, تو یہ بالکل اس جیسا. اب انہوں نے کہا کہ جب یہ دونوں ایک جیسے لگتے ہیں تو ان سے ریلیشن ہے, تو یہ دونوں بھی ایک جیسے قریب قریب لگ رہے ہیں, تو اس کا مطلب یہ انسان اسی کی آگے نسل ہے. یہ کوئی تحقیق کا طریقہ نہیں ہوتا کہ یہ اٹھا کے آپ نے بندروں کے کھاتے میں انسان کو ڈال دیا. اس پہ جو سوالات اٹھتے ہیں ان کا یہ کمبخت کبھی جواب ہی نہیں دیتے. تو اس لیے سائنسدان خود اس پہ کانفیڈنٹلی یہ بات نہیں کرتے. سائنسدان کر نہیں رہے ہیں, جو سائنس کو پڑھ رہے ہیں نا, جو سائنسدانوں کو فالو کر رہے ہیں, وہ یہ باتیں بڑے جزم کے ساتھ کرتے ہیں, بڑے کانفیڈنٹلی کہ انسان بندر سے بنا ہے. یہ ایسا ہی ہو گیا مدعی سست اور گواہ چست. جن کی ریسرچ ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ ایک نظریہ ہے, ابھی یہ فیکٹ نہیں ہے. 200 سال سے اس پر تحقیقات ہو رہی ہیں, اب تک یہ ثابت نہیں ہوا ہے. بلکہ بعض نے تو یہاں تک کہا ہے کہ 200 سال بہت ہوتے ہیں کسی چیز کو ثابت کرنے کے لیے, جب نہیں ہوا تو اب اس کو کیس خارج کر دینا چاہیے. دیکھو آپ نے دعویٰ کیا ان کے اوپر, میں نے کورٹ میں کہا انہوں نے میرے 2 لاکھ روپے چرائے ہیں. 1 سال کیس چلا, 2 سال کے کورٹ نے مجھے موقع دیا, ثبوت لے کر آؤ, ثبوت لے کر آؤ. میں نہیں لا سا. 2 سال ہو گئے, 10 سال ہو گئے, 20 سال ہو گئے, 200 سال ہو گئے, میں ثبوت نہیں لایا. کورٹ کیا کرے گی, فائل اٹھا کے باہر, بولے کہ جاؤ ہمارا اور اپنا ٹائم ضائع مت کرو, کوئی اور کام کرو. 200 سال پہلے تقریباً یہ نظریہ آیا تھا کہ ہم بندر سے بنے ہیں, اس پہ تحقیقات شروع ہوئی, اب تک یہ ثابت نہیں ہو سکا ہے. اور 200 سال اگر گزر گئے نا, اس کا مطلب اب 800 سال میں بھی ثابت نہیں ہو سکتا, اب نہیں ہو سکتا یہ ثابت. اور اس کے خلاف جو ثبوت ہیں وہ بہت اسٹرانگ ہیں. تو خیر, تو میں یہ جو کہہ رہا ہوں نا کہ میٹھا کھانا انسان کی صحت کے لیے نقصان دہ, یہ وہ ڈارون کی تھیوری والا سائنسدانوں کا نظریہ نہیں ہے. یہ ڈاکٹر کہتے ہیں ایک فیکٹ ہے, یہ ریسرچ سے ثابت شدہ حقیقت ہے.
تو جب کوئی چیز حقیقت بن جائے نا پھر اس کو مان لینا چاہیے. کیونکہ ہم جب لوگوں کو کہتے ہیں مٹھائی مت کھایا کرو, چینی مت کھایا کرو, تو لوگ پتہ ہے کیا کہتے ہیں, وسیم کے ابا تو 90 سال میں مرے تھے, روزانہ 3 لڈو کھاتے تھے. ہمارے ایک جاننے والے مٹھائی جیب میں لے کے گھومتے ہیں, ہر وقت مٹھائی مٹھائی مٹھائی. میں نے کہا یار کیوں کھا رہے ہو, اپنی صحت کا بیڑا غرق کیوں کر رہے ہو؟ کہہ رہے میرے ابا تو 90 سال میں مرے, وہ بھی مٹھائی لے کے گھومتے تھے. میں نے کہا بھائی تو کچھ لوگوں کی باڈی اللہ نے بنائی ہوتی ہے, وہ قدرت کا شاہکار ہوتی ہے. اللہ نے بنایا ہوا ہے کہ یہ جو مرضی کر لے گا, یہ 100 سال سے پہلے مرنے والا نہیں ہے. جیسے ہماری مسجد جو پرانی کمیٹی ہے نا, ان کے طارق بھائی ہیں, ہماری کمیٹی میں ایک طارق بھائی ہوا کرتے تھے, ہیں ابھی بھی الحمدللہ. آج مجھے خیال ہوتا ہے ان کی خیریت پوچھوں. ان کو میں 20 سال سے دیکھ رہا ہوں, انتہائی شدید بیمار, اللہ ان کی عمر میں اور برکت دے. ایسا نہ ہو فرشتوں کو میری یہ بات بری لگ جائے اور جا کے ان کو اٹھا لیں. تو ان کا ہر دن یہ ہوتا تھا, آج دنیا سے گئے کل گئے, اور مفتی صاحب میں جا رہا ہوں, بس میری وصیت ہے. وہ ایک دم طبیعت خراب ہو گئی نا, بس جا رہا ہوں میں جا رہا ہوں, اور واقعی لگتا تھا گئے. کون؟ آصف بھائی کوئی ہیں, ان کی فیملی باہر بلا رہی ہے ان کو. نہیں ہے بھائی, نام صحیح پکارو. چلتے چلتے نا بعض دفعہ نام تبدیل ہو جاتا ہے, وہاں سے محمود نکلا ہوتا ہے, ہوتے 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 یہاں تک آصف بن جاتا ہے. تو بھائی خبر کئی زاویوں سے ہو کے آتی ہے نا, تو پھر یہ ہوتا ہے اس کا حال. تو ہاں, تو وہ کیا ہے کہ وہ کھاتے, یعنی وہ آج گئے کل گئے, یہ ہوا بس ابھی گئے, ابھی کے تو گئے. ان کو دعائیں دینے والے شفا کی دنیا سے چلے گئے. میرا بھی کئی دفعہ خیال ہوتا ہے کہ اب تو شاید چلے گئے ہوں, لیکن ماشاءاللہ اللہ ان کو اور زندگی دیتے. ایک دن میں نے ان کو کہا, میں نے کہا جب تک پورے علاقے کے لوگ مر نہ جائیں نا, آپ دنیا سے نہیں جاؤ. میرے دوست ہیں, مذاق کرتا ہوں میں ان سے, اللہ صحت دے. کیونکہ پتہ ہے کیا چیز ان کو موٹیویٹ کر رہی ہے؟ نماز ماشاءاللہ بہت اللہ سے ماشاءاللہ تعلق ہے اس بندے کو. جب دیکھو نماز, جب بھی میں نے دیکھا تھا مسجد میں نماز پڑھتے ہوئے, تو اللہ سے دل اتنا لگا ہوا ہے کہ وہ ایک راحت اور اللہ سے تعلق جو ہے وہ انسان کو میں پاور بھر دیتا ہے. تو اب یہ ایک یعنی ایک استثناء ہے, یہ قدرت کی طرف سے ایک ہے کہ اللہ کہتے ہیں میں جب ماروں گا تو میں ماروں گا, کوئی تمہارے مشورے سے کوئی نہیں مرے گا. تو ایسے استثناء, جیسے عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہو گئے, تب کہو کہ میں چونکہ شادی نہیں کروں گا, ڈاکٹر کہتے ہیں شادی کے بغیر بچہ پیدا نہیں ہوگا, میڈیکل سائنس غلط, اللہ صحیح, عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہوئے. او بھائی وہ معجزہ ہے, اللہ نے بتا دیا کہ سائنس میرے آگے کیا ہے, فیل ہے. تو اللہ اپنی قدرت دکھا دیتا ہے, لیکن ہمیں اللہ نے یہی کہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کھو گئے تھے, ایسا نہیں ہو سکتا تمہاری بیٹی کو بیٹا مل جائے بغیر شوہر کے. اور اگر مل گیا نا, اس کا مطلب بیٹی کے جو لچھن ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. اب بیٹی آ کے کہے ابا یہ میرے بچہ پیدا ہو گیا ہے, معاذ اللہ نقل کفر, اور کہے کہ جیسے حضرت مریم کے بھی تو ہو گیا تھا, تو یہ نہیں چلے گا بھائی, وہ حضرت مریم کے ہو گیا تھا بس. اور اس کے پھر اللہ نے دلائل بھی قائم کر دیے نا کہ یہ اللہ کی قدرت ہے, بچہ ماں کی گود میں بولا اور وغیرہ وغیرہ, جو بے شمار دلائل کے اللہ نے انبار لگا دیے. تو اب میں نے ان کو سمجھایا نہیں کھاؤ اتنا میٹھا. کہہ رہے میرے ابا تو اتنا کھاتے تھے اتنا. بھائی وہ 100 میں کوئی ایک ہے. تو یہ ایک فیکٹ ہے کہ میٹھے کی زیادتی صحت کے لیے نقصان دہ ہے. تو اس لیے میں بات کیا کر رہا تھا, یہ میٹھا کہاں سے آ گیا, یہ میرا ٹاپک جمعے کا یہ میٹھا میٹھا ہے نہیں. ہاں شوگر سے بیچاروں کی ٹانگ کٹ گئی نا, اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے. تو اس لیے پہلے سے ہی کنٹرول کر لو. اچھا میٹھے میں صرف چینی نہیں ہے, یہ جو وائٹ آٹا ہے نا, یہ چینی سے زیادہ اس میں چینی ہوتی ہے, صحیح ہے نا, اس میں چینی سے زیادہ چینی ہوتی ہے وائٹ آٹے میں. ڈبل روٹی جو بچوں کو ہم صبح شام کھلاتے ہیں, پہلے ہم یہ سمجھتے تھے میٹھا بچوں کے لیے بہت ضروری ہے, یہ بھی غلط ہے. بچوں کے لیے میٹھا ضروری ہے, اتنا زیادہ نہیں جتنا ہم بچوں کو کھلا رہے ہیں, لیکن بچوں میں فوراً اس کے اثرات نظر نہیں آتے. اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دیکھو بچے کو تو کچھ نہیں ہو رہا, صبح شام میٹھا کھا رہا ہے, ہو رہا ہوتا ہے اس کو, کیونکہ آپ کی باڈی میٹھائی جذب کرنے میں سارا ٹائم لگا رہی ہوتی ہے. تو جو اس کو منرلز چاہیے یا وائٹامنس چاہیے, باڈی پھر وہ جذب نہیں کر رہی ہوتی, تو اس میں پھر آئرن کی کمی ہوگی, پھر بچے میں چڑچڑاپن پیدا ہوگا. ہم سمجھتے ہیں بچہ بد اخلاق پیدا ہوا ہے, بد اخلاق نہیں پیدا ہوا, اس کی باڈی میں کسی چیز کی کمی ہے. اب وہ خوراک سے پوری اس لیے نہیں کر رہا کہ آپ اس کا ڈبل روٹی سے پیٹ بھر دیتے ہو, تو اس میں بریڈ میں کیا ہے, شوگر کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے بھائی. لیکن یہ بات خواتین کو سمجھانا دنیا کا سب سے مشکل کام ہے. ماؤں کو یہ سمجھانا
کہ بچے کو بریڈ مت کھلاؤ, چینی مت کھلاؤ, بیکری آئٹم مت کھلاؤ, چاکلیٹیں مت کھلاؤ. اونٹ کو رکشے میں بٹھانا آسان ہے, بچے کی ماں کو یہ سمجھانا کہ یہ مت کھلاؤ بہت مشکل ہے. جب آپ بچے کی ماں کو کہیں گے کہ میرے بچے کو چاکلیٹ مت کھلاؤ, تو ماں کیا کہے گی, خود پیدا کرو نا, خود پال کے دکھاؤ. کیونکہ وہ چاکلیٹ سے چپ ہو جاتا ہے, وہ اتنی ٹانگیں ہلاتا ہے نہیں کر کے, وہ جب تک اس کو لالی پاپ منہ میں نہ ڈالی جائے وہ چپ نہیں ہوتا. تو اب مائیں کہتی ہیں کہ چپ تو کرانا ہے, تیرا باپ چپ کرائے گا. جب تک اس کو پاپڑ نہیں کھلائیں گے, اس کو بسکٹ نہیں کھلائیں گے, چاکلیٹیں نہیں کھلائیں گے, تو چپ نہیں ہوگا, وہ شور مچائے گا. شور مچا کے وہ باپ کو تھوڑی تنگ کرتا ہے, تنگ کس کو کرتا ہے, ماں کو. باپ کو تو تنگ کرے گا بھی تو باپ باہر نکل جائے گا, کسی کام سے چلا جائے گا, جمشید سے ملنے جا رہا ہوں میں. تو پھر خواتین کہتی ہیں کہ یہ تو ہماری ٹینشن ہے, تو ٹینشن سے بچنے کے لیے پھر کیا کرتی ہیں کہ چل بھائی یہ لے لے, پاپڑ بھی کھا لے. اچھا کچھ یہ کہتے ہیں کہ کبھی کبھار تو کھلا دو. بھائی جو بچہ کبھی کھاتا ہے وہ روز بھی وہی کھاتا ہے پھر, کیونکہ جو چاکلیٹوں میں مزہ ہے نا وہ پاپڑ میں نہیں ہے. باقی کھلا ہم بھی دیتے ہیں, اس لیے کہ آدمی کو ہتھیار ڈالنے پڑتے ہیں. ہمارے بچے بھی چاکلیٹیں کھا لیتے ہیں, میں پسند نہیں کرتا. مجھے کوئی چاکلیٹیں گفٹ میں بھی دیتا ہے نا گھر میں دینے کے لیے, میں دائیں بائیں کر دیتا ہوں اس کو, گھر تک پہنچ نہیں. لیکن بچوں کو بعض دفعہ سونگھ لیتے ہیں, وہ چاکلیٹیں آئی ہوئی ہیں, یہاں آتے ہیں دفتر میں وزٹ کر کے جاتے ہیں, جائزہ لیتے ہیں, کچھ گفٹ تو نہیں آیا, وہ دیکھتے ہیں چاکلیٹ پڑی ہوئی ہے, تو وہ مخبری ہوتی ہے. پھر وہ چاکلیٹ گئی کہاں, تو وہ کتنی بڑی ٹینشن کھڑی ہوتی ہے میرے لیے, کھا لو یار, پیٹ میں تمہارے کیڑے ہوں گے نا, ہمارے تھوڑی ہوں گے کیڑے. تو بیلنس رکھیں اس کو, کچھ تھوڑی بہت بدپریزی بھی کرنے دیں, بہت زیادہ نیک بنانے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن ان کو اس پہ سیٹ نہ کریں. سیٹ اس کو پراٹھے پہ کرو آپ, لال آٹے کا پراٹھا اس پہ سیٹ کرو آپ. اب دیکھو مجھے بچپن سے سفید آٹے کی عادت پڑی ہوئی ہے نا, لیکن مجھ سے نہیں چھوٹتا. لیکن میں کھاتا ہوں تو پھر میں دوپہر کا کھانا نہیں کھاتا نا, وہ پھر اس طرح کور ہو جاتا ہے. جو شوگر ایک دفعہ زیادہ لے بھی لی تو وہ کور کر لیتا ہوں. میں یہ نہیں کرتا کہ صبح کے 2 پراٹھے تو پھر دوپہر کو 6 برگر کھا لیا ہم نے, شام کو پیزا کھا لیا, یہ نہیں ہوتا پھر. تبھی میرے اوپر شوگر کا اب تک کی رپورٹ کے مطابق پراٹھوں کا اثر ہوا نہیں ہے, کیونکہ دوسرے طریقے سے کور ہو جاتا ہے وہ. لیکن آپ کو میں اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں, انسان جب بیمار ہوتا ہے نا پھر صحت کو یاد کر کے روتا ہے. اللہ کی دنیا کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت صحت ہے. اور جو میں نے سروے کیا ہے, ڈاکٹروں سے معلومات لی ہیں, اور جو اپنے مشاہدات ہیں, صحت کی پہلی اکائی جو برباد ہونا شروع ہوتی ہے وہ شوگر سے ہوتی ہے. سمجھ رہے ہو کہاں سے ہوگی وہ؟ بڑا گوشت, کوئی سگریٹ سے زیادہ نقصان دہ شوگر ہے, یہ ذہن میں رکھنا. سگریٹ سے کینسر کا خطرہ ہوتا ہے صرف, وہ بھی ہر ایک کو نہیں ہے. شوگر سے ہر ایک کو موٹاپے کا خطرہ اور ہر ایک کو کینسر کا خطرہ. بعض لوگ کہتے ہیں ہم تو میٹھا لیتے ہیں, ہم تو پھر بھی سلم اسمارٹ ہیں, دبلے پتلے, ہمیں تو موٹاپا نہیں آ رہا. بھائی وہ موٹاپا نہ آ کے بھی جو شوگر کے دوسرے جو نقصانات ہیں وہ آپ کی باڈی میں بہت ساری چیزیں جذب نہیں ہونے دے رہی, وہ کمی تو آ رہی ہے نا باڈی میں. تو اس لیے پتلے ہو یا موٹے ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, شوگر کو اپنی زندگی سے نکال دو. شوگر کا آلٹرنیٹ کیا ہے؟ شہد ہے. اگر شہد مشکل ہے تو گڑ لے لو. گڑ میں بھی آج کل کیمیکل ملایا جاتا ہے, دیسی گڑ. اچھا دیسی گڑ بھی کوئی بھروسہ نہیں ہے, گند ڈال دیتے ہیں اس میں کہ دیکھنے میں دیسی لگے. یہ بھی بہت ہو رہا ہے کہ دیکھو وائٹ گڑ تھا, اس میں تھوڑا سڑا ہوا گڑ ملا دیا تو اب دیکھنے میں کیا لگ رہا ہے, جیسے لوگ سفید انڈے پہ کلر کر کے دیسی انڈا. تو بہت گند ہو رہا ہے ہمارے الحمدللہ ملک کے وطن عزیز میں. اس لیے وطن عزیز میں کہیں سے گڑ نکل رہا ہو نا, بن رہا ہو, گنے کو گرم کر کے وہاں سے جا کے لے لو, کوئی جاننے والا ہو گاؤں میں وہاں سے. تو وہ گڑ میں شوگر چینی کی نسبت کم ہوتی ہے, ذائقہ ویسا ہی ہوتا ہے. تو شوگر کو نکالو اپنی زندگی سے, یہ طے شدہ ایک حقیقت ہے. بچے بھی نکالیں, بڑے بھی نکالیں, بڈھے بھی نکالیں, آپ کو نقصان ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا اس بحث میں مت پڑو. ایسے تو سگریٹ پینے سے بھی کوئی نقصان نظر نہیں آ رہا ہوتا, تو آپ بس ایمان لے آؤ کہ یہ نقصان دہ ہے. اس پہ بحث میں زندگیاں برباد نہیں کرو کہ کیا ہوتا ہے اتنی چینی, وہ بھی تو کھا رہا ہے, وہ بھی تو لسیاں پیتا ہے. اس بحث میں نہیں پڑو. اور اگر شوگر زیادہ لے لیا تو پھر واک کرو. اس کو جیسے ہم اگر صبح سفید آٹے کے 2 پراٹھے پھوڑ دیتے ہیں تو ہماری فزیکل ایکٹیویٹی پھر اتنی ہوتی ہے, وہ پراٹھے سارے اپنی جگہ جا کے, بلکہ وہ تیسرا پراٹھا مانگ رہے ہوتے ہیں کہ کم ہو گیا, تھوڑا زیادہ ہونا چاہیے, تو وہ مانگ رہے ہوتے ہیں. پھر بھی وہ ٹھیک نہیں ہے, پھر بھی ٹھیک نہیں ہے. یہ اچھا ناشتہ نہیں ہے, یہ پراٹھے ہیلدی ناشتہ نہیں ہے. لال آٹے کا ہو, دیسی گھی کا پراٹھا وہ ٹھیک ہے, لیکن وہ بھی ایک عمر کے بعد بہتر نہیں ہے. 40-50 سال کے بعد تو روٹی ہی کم کر دے اپنی زندگی میں, کیونکہ گندم میں بھی اچھے خاصا کارب ہوتا ہے. تو میں ایک ہاسپٹل میں گیا لاہور میں,
وہاں دیکھا میں نے فری علاج ہو رہا ہے لوگوں کا, کروڑوں روپے ڈونیشن آ رہی ہے, اور گردوں کے مریض پڑے ہوئے ہیں, شوگر کے مریض پڑے ہوئے ہیں. میں نے ڈاکٹر صاحب سے کہا آپ چندے پہ جتنا زور لگا رہے ہو لگاؤ, اچھی بات ہے, صحیح جگہ چندہ خرچ ہو رہا ہے, اس سے کم پیسے میں نا آپ پروگرام کرو, میں آپ کا ساتھ دوں گا. مختلف ملکوں میں نا, ملک کے مختلف جگہوں پہ آپ سیمینار رکھو, ایونٹ رکھو, ہر طرح کے طبقے کو اس میں بلاؤ. میں نے کہا میڈیا پہ اس کی کوریج کریں گے, اور اس میں آ کے آپ لوگوں کو چینی کے نقصانات بتاؤ اور ان مریضوں کی تصویریں دکھاؤ. یہ پراٹھے پھوڑتے تھے, یہ چینی کھاتے تھے, یہ کولڈ ڈرنک پیتے تھے, یہ 35 سال کا لیٹا ہوا ہے, یہ 30 سال کا, تاکہ لوگوں میں خوف پیدا ہو, ڈریں, تاکہ کروڑوں روپے جو علاج پہ خرچ ہو رہا ہے نا, وہ ان پروگراموں پہ لاکھوں روپے, کروڑوں بھی نہیں, ہزاروں خرچ ہوں گے اور لوگ ان بیماریوں سے بچ جائیں گے. مقصد تو انسانیت کی خدمت ہے نا, یا زکاتیں نکال کے غریبوں کا علاج, یہ بذات خود مقصد ہے. زکات کا مقصد بھی انسانیت کی خدمت ہے نا. تو میں نے کہا یہ کام کرو یار, اس میں ہم آپ کا بھی ساتھ دیں گے انشاءاللہ. کوئی بھی یہ کام کرے میں ساتھ ہوں اس کے. یہ کوئی گورنمنٹ کی طرف سے ایسا کوئی پلان نہیں ہے. غریب علاقوں میں جا کے آپ کچھ ایسے ایونٹ کریں, کوئی پروگرامز کریں جس میں لوگوں کو ڈاکٹر لوگ بتائیں. میں بتاؤں گا, لوگ بولیں گے مولوی ہو تمہارا کیا کام ہے چینی کے نقصانات بتاؤ, یہ کام ڈاکٹروں کا ہے نا, لیکن کوئی بھی نہیں کر رہا. جی ہاں, ان کا پتہ ہی نہیں ہوتا. آپ صحیح کہہ رہے ہو. تو بس میرا مقصد ہے جو میڈیکل سائنس کی فیلڈ سے جن کا تعلق ہے ان کا کام ہے یہ, تو ان کو چاہیے کہ وہ اویئر کریں. جیسے سگریٹ کے ڈبے پہ لکھا ہوتا ہے نا کینسر کا سبب ہے, چینی کے ڈبے پہ بھی یہ لکھا ہو. صحیح ہے نا, کس کے ڈبے پہ لکھا ہو؟ چینی. اور اتنے نقصانات کے بعد مجھے اگر کبھی مٹھائی کھاتا ہوا دیکھ لیں تو سمجھ لیں یہ ایک سال میں یا مہینے میں شاید ایک دفعہ مفتی صاحب رسگلہ کھا رہے ہیں. میں نہیں کھاتا مٹھائی, نہ میں چینی کھاتا ہوں. میں چائے میں بھی بہت کم چینی ڈالتا ہوں, اور مجھے میٹھے کی ہے ہی نہیں عادت, اللہ کا شکر ہے. میں نے شربت شاید 20-30 سال میں نہیں پیا ہوگا کبھی, الا یہ کہ لیمن ہو, اس میں اچھا خاصا لیمن ڈلا ہو, وہ کور کرتا ہے لیمن اس. یہ جو روح افزا, نورس, یہ شربت اور یہ جو وغیرہ وغیرہ, شاید کبھی زندگی میں بچپن سے ہی نہیں پیا ہوگا. آپ کہہ سکتے بچپن میں کس نے آ کے بتا دیا تھا کہ شربت نہیں پینا چاہیے؟ بچپن نے میری باڈی نے مجھے بتا دیا تھا. کیسے بتایا تھا؟ میں دیکھتا تھا کہ یار جس دن افطاری میں شربت پیو طبیعت ہو گئی ٹن. کہیں کسی کے گھر گئے, اس نے روح افزا کا بھرا ہوا چینی ڈال کے گلاس پلا دیا تو مجھے لگتا تھا کہ طبیعت ہو گئی ٹن. یہ ہوتی ہے جب شوگر اتنی ہائی ہوتی ہے نا انسان. مجھے شوگر کی بیماری نہیں ہے الحمدللہ, بہت اچھی رپورٹ ہے میری شوگر کی, ڈاکٹروں نے کہا ایکسیلنٹ ہے, کوئی فی الحال دور کا امکان نہیں ہے. لیکن شوگر ہوتی ہے کہ جب آپ شربت پیتے ہو آپ کی باڈی میں ایکٹیونیس ختم. میں بچپن میں بہت ایکٹیو تھا, بہت بھاگتا دوڑتا, جن کے ٹکتا نہیں تھا میں. لیکن میں دیکھتا تھا کہ یار جس دن پیے تو بس جیسے پینے والا نہیں ہوتا پی کے ٹون ہو جاتا ہے, وہی حال چینی پی کے ہوتا ہے. اس دن سے مجھے خود ہی نفرت ہونا شروع ہو گئی کہ یار وہ اتنی اللہ نے شعور دیا تھا بچپن میں کہ جس چیز کو پینے کے بعد نہ بھاگا جا رہا ہے نہ دوڑا جا رہا ہے, سستی آ رہی ہے, تو میں وہ چند سیکنڈ کی لذت کے لیے وہ کام کیوں کروں جس کی ٹینشن 2-3 گھنٹے کی ہے. دیکھو ایکٹیو باڈی وہ آدمی زیادہ خوش ہوتا ہے یا سست؟ آپ کو نیند آ رہی ہے پڑے ہوئے, کوئی لطیفہ بھی سنائے گا نا, سست آدمی ایسے پڑا ہوتا ہے نا. جب نیند آ رہی ہو, تھکاوٹ ہو, کوئی چیز اچھی لگتی ہے بس آدمی کہتا ہے پڑے رہو, مجھے اٹھاؤ نہیں. اور جب باڈی میں چستی ہو, ہر کام میں دل لگتا ہے اس کا, ہر کام, رشتہ تلاش کرنے میں بھی مزہ آئے گا اس کو. سست آدمی کو رشتہ بھی نہیں تلاش کیا جاتا اس سے. تو اس سے پتا چلتا ہے ابھی دیکھو میں کتنا ایکٹیو بیٹھا ہوا ہوں نا, حالانکہ میں ٹوٹل 5 گھنٹے شاید گہری نیند سو جاؤں گا بمشکل 4 سے 5 گھنٹے. 24 گھنٹے میں اکثر میری نیند ہوتی ہے, 24 گھنٹے میں 4 سے 5 گھنٹے. لیکن آپ دیکھو اللہ کا شکر ہے میں بالکل فٹ فاٹ. کیوں؟ میں نے چینی نہیں کھائی ہوئی, ٹھیک ہے, میٹھا نہیں کھایا, دوپہر کھانا بھی نہیں کھایا میں نے. صرف 4 بجے میں نے 2 آم کھائے ہیں, وہ میٹھا اتنا تھا کہ اس سے ٹون ہونا شروع ہو گیا تھا. میں اس سے بھی ہوتا ہے تھوڑا سا ٹون, تو کوئی بات نہیں, میں ایسے دیوار سے سر لگا کے 10 منٹ سو گیا. اس کے بعد فٹ فاٹ اب گھوم رہا ہوں آپ کے سامنے آیا ہوں. تو اتنا بیڑا غرق کرتی ہے باڈی میں جا کے. میں حیران ہوتا ہوں لوگوں کو دیکھ کے, یار پہلے تم نے اتنا پھوڑا, اس کے بعد کھیر بھی پھوڑ رہے ہو, 2 لڈو بھی, یار ادھر پکڑانا, گلاب جامن پکڑانا, ادھر یہ پکڑانا.
اچھا مجھے لوگ ہدیہ دیتے ہیں مٹھائی, میں کبھی نہیں کھاتا اس کو. کل میں نے جمعے کے دن میں نے 2 رسگلے کھائے ہیں, پتہ نہیں کتنے مہینوں کے بعد. وہ بھی اس لیے کہ اتنا میری جمعے کے دن انرجی خرچ ہوتی ہے نا, کئی گھنٹے بیانات, تو پھر میں نے یہ سوچ کے کھا لیے کہ رات کا کھانا نہیں کھاؤں گا. کھانا نہیں کھایا میں نے, 2 رسگلے پھوڑ دیے میں نے, بس کھانا نہیں کھایا پھر میں نے رات کو. وہ بھی یہ سمجھ کے کھایا کہ غلط مکروہ عمل کر رہا ہوں, مکروہ ہے, ایسے جیسے جھینگا مکروہ سمجھ کے ایسے کھائے ہیں رسگلے 2. تو وہ اب اس میں کیا ہوتا ہے, کیا بات کر رہا تھا میں, ایک مثال دے رہا تھا نا, دماغ سے ہی نکل گئی مثال. دیکھو تو آدمی ایکٹیو رہتا ہے میرے. ہاں وہ میں نے 2 آم کھائے, اس کے بعد تھوڑا سا بالکل فریش ہو گیا. پورا بیان کیا میں نے, ابھی آپ کے سامنے بیٹھا ہوں, کوئی تھکاوٹ محسوس نہیں ہو رہی. تو بھائی سب سے زیادہ آدمی کی جو خوش ہوتا ہے وہ جب باڈی ایکٹیو ہو, اپنے آپ کو جوان محسوس کرتا ہے, اس کو ہر چیز میں دلچسپی ہوگی اس کو. لیکن جہاں آپ نے میٹھا کھایا, لڈو پھوڑے, کولڈ ڈرنک پی, پیٹ بھر کے آپ نے طبیعت سے کھانا پھوڑ دیا, پھر اس کے بعد میٹھا بھی کھا رہے ہو, پھر یہ بھی کھا رہے ہو, اب یہ والی سویٹ چیک کریں, تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ یوں جھومتے رہو گے. رات کو تو چلو آدمی پڑھ کے سو جاتا ہے, دن میں کیا کرے گا وہ؟ اور رات کو پڑھ کے وہ کھا کے سونا اور الگ ڈینجرس ہے, وہ اور نقصان دہ ہے. لیکن نہیں انسان کا بچہ بنتا بھائی, آدمی نہیں بنتا. جب اللہ نہ کرے شوگر بلڈ پریشر ہائی ہونا شروع ہوا نا, پھر گئے کام سے. مجھے الحمدللہ بی پی کی بیماری نہیں ہے. اپنے واقعات سنانے کا مقصد کوئی شو بازیاں نہیں ہے, لیکن آپ کو موٹیویٹ کرنا. چند دن پہلے کیا ہوا, مجھے تھوڑا سا نیچے کا بی پی ہائی ہونا شروع ہو گیا میرا. سفر میں کھانے پینے کی روٹین ختم, سونے کی روٹین. سفروں میں کئی دن تک مجھے جاگنا پڑتا ہے, کیونکہ عادت خراب ہوتی ہے تو نئی نیند آتی. تو مجھے یاد ہے میں افریقہ میں تھا, تو وہی کھانا, اب کھانا زبردستی کھلاتے بھی ہیں. بی پی مشین پڑی ہوئی تھی, میں نے کہا ذرا لے کر آؤ یار. چیک کیا تو نیچے کا 100, اوپر کا تو صحیح تھا, نیچے کا 100. تو وہ انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب کو دکھا. میں نے کہا کوئی ڈاکٹر صاحب کو دکھانے کی ضرورت نہیں ہے, یہ جو لائف اسٹائل میرا چل رہا ہے نا, میں نے کہا جو سفر میں, اس سے 100 بھی کم ہے. برین ہیمریج سے اب تک مجھے مر جانا چاہیے تھا, کیونکہ نیند ہو نہیں رہی ہے. اور میزبان لوگ نا ٹھوستے ہیں, حضرت یہ کھائیے نا پلیز. ابے نہیں کھا سکتا, مر جاؤں. نہیں حضرت دیکھیں اتنی محنت سے بنایا ہے, گھنٹوں سے یہ چل رہا ہے, یہ اس کی پکائی ہو رہی ہے اور دیگیں پہ وہ دم لگ رہے ہیں, یہ تمہارے لیے تو ہے بھائی. نہیں دل چاہ رہا ہے یار, نہیں کھاؤ. یہ زبردستی کھلا کے تو پھر وہ نہ ایکسرسائز ہو رہی ہے نہ نیند ہو رہی ہے, تو 100. تو انہوں نے مجھے کہا یہ تو کیا ہے, ڈاکٹر صاحب بھی کوئی میرے خیال میں بیٹھے ہوئے تھے. میں نے کہا یہ انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے امید ہے اس کا باپ بھی نیچے آئے گا, کیونکہ مجھے پتا ہے کہ یہ بی پی جب ہائی ہونا شروع ہو جائے نا, انسان کو کیا برباد کرتا ہے. یہ کڈنی کو فیل یہ کرے گا, دماغ میں آپ پتہ کومے میں چلے گئے, لکوا ہو گیا. اللہ معاف فرمائے, ہم سب کو اللہ بچائے. ہو اب بھی سکتا ہے اگر اللہ چاہے, اللہ ہم سب کو بچا کے رکھے, لیکن اپنے آپ سے تو خود تو نہیں کرے نا یہ کام. میں نے پھر کیا کیا, رات کے 11:30 بج رہے تھے جب یہ رپورٹ آئی ہے, یعنی ادھر ہی. میں نے کہا جاگر میں سفر میں ساتھ لے کے چلتا ہوں. میں نے بولا ابھی کوئی پارک دو. انہوں نے کہا حضرت 11:30 بج رہے ہیں بار. میں نے کہا پارک بتا دو, یہاں افریقہ میں کوئی اچھا سا پارک ہے. انہوں نے کہا پارک تو نہیں ہے, ایک جگہ سڑک ہے. میں نے شوز پہنے, تگڑ دوڑنا شروع کیا. اتنا دوڑا, اتنی جاگنگ کی, پسینہ ٹھیک ٹھاک. وہ جو میرے ساتھ بھاگ رہے تھے وہ بھاگنا بند کر دیا. انہوں نے کہا نہیں ہم نہیں بھاگ رہے. بالکل جو جتنا اسٹیمنا تھا نا بھاگنے کا, میں بھاگا. اس کے بعد آگے نہا دھو کے آرام سے 1 گھنٹے بعد میں نے بی پی چیک کیا تو 70, وہی 18 سال والا جوانوں کا ہوتا ہے. 70 اور 110 یا 120, انسان کا بچہ بن گیا. تو آپ کو میں کیوں بتا رہا ہوں, یہ 40 سال کے بعد تو بلڈ پریشر مشین ہمیشہ اپنے ساتھ رکھو. پہلے ہم بھی ان باتوں کو ویلیو نہیں دیتے. میرے والد صاحب کی ڈیتھ اسی طرح ہوئی ہے. ڈاکٹر کہتے تھے اب آپ 50-60 سال کے ہو گئے ہو. میرے والد صاحب بہت صحت مند تھے ماشاء اللہ, ایسے زبردست پرسنالٹی تھی ان کی, کوئی بیماری نظر نہیں آتی تھی. ڈاکٹر کہتے تھے کہ آپ بلڈ پریشر مشین رکھیں, کیونکہ اس عمر میں بی پی ہوتا ہے. 40-50 سال کے بعد بیماریاں آتی ہیں, جتنے بھی آپ فٹ ہو رکھو بھائی. کیا, کیونکہ یہ خاموش قاتل ہے بلڈ پریشر, پتہ ہی نہیں چلتا کتنا ہائی ہو گیا. والد صاحب چونکہ تبلیغ میں وقت لگا ہوا تھا, بھائی اللہ سے ہوتا ہے, اللہ کے خیر سے کچھ نہیں ہوتا. بات صحیح ہے بھائی, لیکن بی بی بھی اللہ کے حکم سے ہی ہوتا ہے نا, اور لو بھی کس کے حکم سے ہوتا ہے, اللہ کے حکم. یہ مشینیں بھی اللہ نے ایجاد کروائی ہیں انسانوں سے. ان والد صاحب کے زبان پہ بس یہی. ایک دن چیک کیا تو اتنا ہائی ہوا تھا بی پی,
تو والد صاحب کا کہنا یہ تھا اسی وجہ سے میں چیک نہیں کرتا. آج کل بڑے بوڑھے یہی کہتے ہیں اسی وجہ سے ہم چیک ہی نہیں کرتے. جب تک چیک نہیں کرو فٹ رہتا ہے آدمی, جہاں چیک کیا ٹینشن میں آ گیا. اب ہم بھی سمجھا رہے تھے کہ بھائی اب اتنا ہائی ہے تو اب نہ دوا بھی نہیں کھائی. وہی ہوا ایک دن جب مجھے اطلاع آئی کہ جی وہ نماز کے انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے, بی پی اتنا ہائی ہوا ہے, فالج ہوا اور اٹیک ہوا, تھوڑی دیر میں ہی ڈیتھ ہو گئی. تو ظاہر ہے اولاد کو پھر افسوس تو ہوگا نا. ٹھیک ہے جو موت جس وقت لکھی ہوئی ہے بھائی وہ آئے گی, لیکن اللہ نے ہمیں اسباب اختیار کرنے کا آرڈر دیا ہے, حکم دیا ہے. تو پھر ہم نے والدہ کے لیے زبردستی والدہ کا پھر ہم بی پی چیک کرتے تھے. والدہ ہم نے کہا بھائی ایک والد صاحب پہ ہمیں خود بھی اویئرنیس نہیں تھی نا, کوئی ہمیں سمجھانے والا نہیں تھا. اگر ڈاکٹروں نے ہمیں سمجھایا ہوتا یا حکومت کا کوئی اسکولوں میں سسٹم ہوتا سمجھانے کا, کالجز میں سسٹم ہوتا, تو ہم بھی مشین لا کے رکھتے. ابا چیک کرتے نہیں کرتے, زبردستی چیک کرتے ہیں. ان کا بھائی کہ آپ کا بی پی اتنا ہائی لے کے گھوم رہے ہو آپ. نیچے کا 140 تھا میرے والد صاحب کا, جب ڈیتھ ہوئی ہے تو نیچے کا بی پی 140 اور گھوم رہے ہیں خوش و خرم. بی پی ایسی خطرناک چیز ہے, یہ بتاتی نہیں ہے. آدمی فٹ فاٹ لطیفے سنا رہا ہوگا, 4 شادیوں کی بات کر رہا ہوگا, چیک کرے گا 140 اور ٹانگ سے مر جائے پھر بھی غنیمت ہے. مر جائے, مرتا نہیں ہے. بعض دفعہ ایسا ڈیمیج ہوتا ہے کہ گئے 20-25 سال. تو اس لیے یہ جو بلڈ پریشر کی بیماری ہے اس کو میں ڈرا نہیں رہا آپ کو, پیسہ نہ بیٹھے بیٹھے سب کا بی پی شوٹ کر جائے ابھی تو میرے کھاتے میں آ جائے کہ اس نے ڈرایا تھا. 40 سال کے بعد نا یہ مشینیں گھر میں رکھنا ضروری ہے. میرے سب گھروں میں بلڈ پریشر کی مشین رکھی ہوئی ہے میں نے, کیونکہ یا تو میرا پریشر بڑھتا ہے یا گھر والوں کا. شادی شدہ آدمی تو ایک دوسرے کا بی پی ویسے ہی بڑھاتا ہے. ہر شادی 18 سال میں شادی ہوئی ہے بلڈ پریشر مشین لے آؤ. وجہ اس کی یہ کہ اب دونوں ایک دوسرے کا پریشر کنٹرول کریں گے. بعض دفعہ بیگم آنچ بڑھا دیتی ہے, آپ کا پریشر ہائی کر دیتی ہے. بعض دفعہ آپ کو ایسی الٹی بات کرتے ہیں اس کا بی پی کیا ہو جاتا ہے. وہمی نہ بنو, یہ اصل تو گائیڈنس اس میں ڈاکٹر ہی کرے گا آپ کو, لیکن کم از کم 40-50 سال کے بعد میرے بھائی اب اتنا نیک بننے کی ضرورت نہیں ہے. بی پی مشین گھر میں رکھو, اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ ایک اور میرے دوست تھے, ان کے والد کا بھی بی پی ہائی رہتا تھا, کوئٹہ کے تھے وہ. ان کو بھی ڈاکٹروں نے کہا بلڈ پریشر مشین رکھو ہر وقت, والد روزانہ والد صاحب کا بی پی چیک کرو. نہیں یار, والد صاحب بھی نیک آدمی, نیک لوگوں کے مسائل ہیں یہ سارے مسئلے کن کے ساتھ ہیں؟ نیک لوگوں کے ساتھ. عام آدمی ڈاکٹر سمجھائے گا وہ کہے گا ٹھیک ہے, نیک آدمی پتہ نہیں کس کون سا کلمہ پڑا ہوا ہوتا ہے اس نے, وہ سمجھتا ہے کہ شاید. تو وہ کیا ہوا, وہ ایک دن بی پی ہائی ہوا ہے, ان کو بی پی ہائی ہونے سے برین ہیمریج ہوا, تو وہ کومے میں چلے گئے. 10-15 سال پھر بیڈ پہ ان کی خدمت ہوئی ہے. 10-15 سال وہی بستر پہ ہی, پیشاب پخانہ سب بستر پہ. اولاد بہرحال ان کی اولاد نے خدمت کی, اللہ اولاد کو اجر دے, لیکن یہ تھوڑی سی غفلت سے کتنا بڑا مسئلہ ہو گیا بھائی. پتہ چل جائے, پہلے گولیاں آتی ہیں فوراً کہا کہ بھائی اس کو فی الحال تو نیچے لے کر آؤ, پھر مشورہ کریں گے آئندہ اس کو کیسے کرنا ہے. تو اس لیے اپنی جانوں پہ رحم کرو, اللہ رسول کا حکم ہے. اس لیے باقی آپ کی باڈی کی باتیں تو آپ کو ڈاکٹر ہی بتائے گا کیسے صحت کو مینٹین رکھنا ہے, لیکن اللہ کا واسطہ میٹھے کو کیا کر دو, لڈو مڈو مٹھائیاں چھوڑ دو. یہ کبھی کوئی بہت زیادہ کسی نے اصرار کیا, ایک میرے پاس جتنے مٹھائی کے ڈبے آتے ہیں سارے ڈبے کیا ہوتے ہیں, میں یہاں دوستوں کو کھلاتا ہوں, کھاؤ. یہ سمجھتے ہو صاحب کا دل کتنا بڑا ہے, میں اس لیے کھلاتا ہوں, میں کیوں شوگر کا مریض بنوں ہوں, تم لوگ مرو نا. شہد کی بوتل آئے گی سائڈ پہ چلی جائے گی, وہ سارا کیا کرتا ہوں مٹھائیاں کھاؤ. میں نہیں چاہتا یہ لوگ بھی کھائیں, میرے دشمن نہیں ہے یہ, لیکن مجھے پتا یہ نہیں چھوڑیں گے. میں نے نہیں کھلائی تو باہر سے خرید کے کھا لیں گے, ان کا پیسہ بچا لو, خود ہی کھاؤ. تو اس لیے یہ چیزیں کرو, لیکن مانو گے نہیں. ابھی دیکھو تھوڑی دیر کوئی مٹھائی کا ڈبہ لے آیا, سب ہاتھ ڈالنا شروع کر دیں گے اس میں, سب شروع ہو جائیں گے. اور چند دن یہ کر کے دیکھو میٹھا چھوڑ کے, شروع میں تکلیف ہوگی کیونکہ میٹھا نشے کی طرح ہوتا ہے, آپ کو کمزوری محسوس ہوگی باڈی میں, وہ کمزوری نہیں ہوتی. یہ بھی میں پہلے سمجھتا تھا یار یہ کیوں ہوتا ہے, وہ کمزوری نہیں ہوتی, وہ میٹھے کی ٹھڑک ہوتی ہے. جیسے چرسی کو چرس نہ ملے تو کمزوری محسوس ہوگی, کمزوری نہیں ہے بھائی, وہ ٹھڑک ہے, باڈی مانگ رہی ہے. اس کا حل یہ نہیں کہ کھاؤ, اس کا حل ہے کہ باڈی کو عادت ڈال. چند دن کا پرہیز ہے, 21 دن ماہرین کہتے ہیں کہ اگر کوئی خوراک 21 دن تک نہ کھائی جائے تو اس کی عادت ختم ہو جاتی ہے. لیکن اس کے بعد آپ میٹھا ویٹھا چھوڑ دو نا, پھر آپ دیکھو آپ کی باڈی میں جو ایکٹیونیس ہوگی نا آپ کو, ہو ایسے آپ کو لگے گا جیسے کوئی الگ ہی زندگی میں. پھر آپ کو یہ 4 شادیوں والے بیان بھی سمجھ میں آئیں گے. پھر آپ یہ نہیں کہو گے مجھ سے بار بار اس ٹاپک پر کیوں بولتے ہو, پھر آپ کہو گے اس ٹاپک پہ بولتے کیوں نہیں ہوتے صاحب, اسی پہ بولا کرو آپ. تو یہ اور میٹھا کون سا کھاؤ, شہد کھا لو, شہد مہنگا ہے, گڑ کھا لو, اوریجنل گڑ ہو, وہ بھی کم.
سنو کہ وہ چھوڑ کے گڑ کے لڈو بنانا شروع کر دیے. یا نیچرل جو ہے آم کھا لو, سیب کھا لو. اچھا بعض ڈاکٹر اس میں غلو کرتے ہیں, نہیں بالکل چھوڑ دو, نہ اتنے نیک بننے کی ضرورت, کل تمہاری تحقیق بدل گئی, ہم دنیا کی لذتوں سے ہی محروم ہو گئے. تو اتنا بھی نیک نہیں. جو نیچرل میٹھا ہے, آم ہو گیا, شہد ہو گیا, سیب ہو گیا, کھجور بھی اعتدال سے, وہ بھی ٹھیک ہے, وہ کھاؤ. ہم نے کوئی وہ تھوڑی بننا ہے, کوئی باڈی بلڈر بن کے دنیا میں اپنے یہ اسپیڈ بریکر تھوڑی دکھانے دنیا کو, نارمل رہنا ہے. کورٹ سے خلا کے بعد لڑکی کسی اور سے نکاح کر سکتی ہے. کورٹ کا خلا آج کل بار بار بتا رہا ہوں, یہ بالکل اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ہاں عورت پہ ظلم ہو رہا ہو, گواہوں سے وہ ظلم ثابت کرے, اور ظلم اس نوعیت کا ہو جس میں شریعت نے تنسیخ نکاح کی اجازت دی ہے. تو اس نوعیت کا ظلم جب کورٹ میں ثابت کر دے گی تو عدالت اس کو خلا کہے گی, لیکن ہم کہتے ہیں چلو نام خلا کا ہے, حقیقت میں تنسیخ نکاح ہے. جب تک اس نوعیت کا ظلم وہ ثابت نہیں کرتی تو کورٹ کے خلا دینے سے کوئی حیثیت نہیں ہے. وہ زنا ہے. آج کل وکیلوں کی بھی شارٹ کلپ بہت زیادہ آ رہے ہیں, اور کچھ مذہبی اسکالرس کے بھی بہت زیادہ آ رہے ہیں کہ نہیں جی اگر کورٹ خلا دے دی. وفاق ابھی میں نے کل ایک کلپ دیکھا جس میں کہہ رہے ہیں کہ شرعی عدالت نے اس خلا کو ویلڈ مانا ہے. ایک آدمی کی بیوی کو کورٹ نے خلا دی, اس نے وفاقی شرعی عدالت میں کیس فائل کر دیا کہ یہ میں چونکہ اس خلا پہ راضی نہیں ہوں, میں بیوی کے پورے حقوق ادا کر رہا ہوں, لہذا یہ خلا کالعدم ہے. اب قانون یہ ہے کہ وفاقی شرعی عدالت میں اگر آپ کیس فائل کرتے ہیں اور وفاقی شرعی عدالت سپریم کورٹ کے فیصلے کو غلط قرار دے دے تو قانون یہ ہے کہ پھر سپریم کورٹ کا فیصلہ کالعدم ہوگا. لیکن ہماری وفاقی شرعی عدالت نے اس خلا کو کالعدم نہیں قرار دیا بلکہ ویلڈ قرار دیا. اس سے پتہ چلتا ہے وفاقی شرعی عدالت بھی ماشاءاللہ فارغ ہو چکی ہے. وفاقی شرعی عدالت بھی کیا ہو چکی ہے؟ فارغ. ایک کام وفاقی شرعی عدالت نے کر کے یہ سمجھا کہ ہم نے کوئی بہت بڑا تیر مارا ہے. وہ کام یہ کیا کہ پہلے لا یہ بن گیا تھا کہ خلا عورت کو ملے گا, مہر واپس نہیں کرے گی. وفاقی شرعی عدالت نے کیا کہ نہیں مہر واپس دینا پڑے گا. مجھے جب پتا چلا میں نے کہا یار تم یہ بھی نہ کرتے تو اچھا تھا, اس تکلف کی بالکل ضرورت نہیں تھی. اصل تو اس پہ اعتراض بنتا ہے کہ عورت کو یک طرفہ خلا, یہ تو بالاجماع باطل ہے. نکاح ختم کرنے کا حق اللہ نے کس کو دیا ہے؟ مرد کو دیا ہے. یہ اتنی 2 اور 2 4 کی طرح کلیئر بات ہے نا کہ یہ جو مذہب کچھ اہل حدیث ہیں جو کہہ رہے ہیں عدالت کا خلا صحیح ہوتا ہے, یہ ایسے یہ اس کا مطلب ان کو اسلام کی الف بے بھی نہیں آتی ہے, کامن سینس بھی نہیں ہے. الف بے تو دور کی بات, کامن سینس کی ایک میں بات کرتا ہوں, یہ آپ غور سے ادھر توجہ, پھر یہ ختم کرتے ہیں اپنا یہ مسائل کا سیشن. کامن سینس کی ایک بات دیکھو, متع ٹیمپریری شادی ہوتی ہے, وہ اسلام میں حلال ہے یا حرام ہے؟ میں آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں. میرا یہ کلپ بہت زیادہ چلانا تاکہ وکیلوں کو پتا چلے کہ وفاقی شرعی عدالت 100 دفعہ بھی فیصلہ کر دینا کہ یہ خلا جو کورٹ دے رہی ہے یہ صحیح ہے, پھر بھی اس کے فیصلے پر 101 دفعہ لعنت بھیجتے ہیں ہم, کیونکہ اس کے لیے شریعت کا علم ضروری نہیں ہے. اس کے لیے کھوپڑی اگر کسی کے پاس ہو نا, کسی جج کے پاس عقل ہو, وہ بھی یہ کبھی اس عدالتی خلا کو صحیح نہیں قرار دے سکتا. ذرا سی بھی سینس ہوگی نا کسی وکیل میں یا جج میں, چاہے وفاقی شرعی عدالت کا جج ہو چاہے سپریم کورٹ کا جج ہو یا کوئی بھی وکیل ہو, کوئی بھی مفتی ہو, کوئی بھی مذہبی اسکالر ہو, تھوڑی سی عقل چاہیے اس کے لیے, یہ سمجھنے کے لیے کہ یہ جو کورٹ خلا دے رہی ہے جس میں ظلم بھی ثابت نہیں ہوتا, ظلم کو گواہوں سے بھی ثابت نہیں کیا جا سکتا, بس اس میں یہ ہوتا ہے کہ عورت صرف یہ کہتی ہے میں نے اس کے ساتھ نہیں رہنا, اس بیس پہ جو خلا دیتی ہے, اس خلا کی بات کر رہا ہوں, اور اس میں شوہر راضی نہیں ہوتا. یہ خلا کا کالعدم ہونے کے لیے شریعت کا علم ہونا ضروری نہیں ہے, اس کے لیے تھوڑی سی سینس ہونا, وہ بھی آدمی کہے گا اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اب یہ کیسے اس کو سمجھیں؟ اسلام میں متع حلال ہے یا حرام ہے؟ متع میں پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ 1 مہینے کی شادی, 15 دن کی شادی, 1 گھنٹے کی شادی. اس میں شادی میں کیا ہوتا ہے؟ آپ نے متع کیا 2 گواہوں کی موجودگی میں کہ میں تم اس عورت کے ساتھ کو اپنی 1 مہینے کے لیے اس سے ایگریمنٹ کر رہا ہوں کہ یہ میری بیوی رہے گی 1 مہینے کے لیے. یہ ہے ٹیمپریری شادی, 1 مہینے کے لیے ہو رہی ہے. اس میں بھی وہ عورت پابند ہوتی ہے کہ کم سے کم 1 مہینہ آپ کے ساتھ رہے گی. 1 مہینے کے بعد اس کو رائٹ ہوگا کہ وہ 1 مہینے کے بعد وہ آزاد ہے. اس کو اسلام نے حرام قرار دیا ہے, اور حضرت عمر نے کہا جو متع کرے گا رجم کروں گا, زنا والی سزا دوں گا. یہ جو کورٹ والا خلا ہے نا, یہ 1 مہینے کے لیے بھی نہیں, 1 سیکنڈ کے بعد بھی عورت کو رائٹ ہے کہ شوہر سے ٹاٹا کر کے چلی جائے. اس شادی پہ تو اسلام 100 دفعہ لعنت بھیجے گا کہ جس شادی میں عورت کو 1 مہینے تک بھی باؤنڈ نہیں ہے,
متا میں کم از کم 1 سال 1 مہینہ 1 ہفتہ تو باؤنڈ ہے نا. یہاں تو کورٹ کیا کر رہی ہے, ادھر آپ کی شادی ہوئی, 1 رات گزاری, عورت کو اگلے دن سے حق حاصل ہے کہ وہ ٹاٹا کر کے چلی جائے. یہ تو متا سے بھی زیادہ لعنتی عمل ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ نہیں یاری میرا خیال ہے. یعنی وہ ٹیمپریری شادی حرام ہے, اور یہ شادی حالانکہ وہ ٹیمپریری کم از کم 1 مہینے تک تو وہ باؤنڈ ہے, یہاں 1 سیکنڈ کے لیے باؤنڈ نہیں ہے. آپ کا نکاح ہوا, اگلے دن عورت کہتی ہے کورٹ سے مجھے نہیں رہنا, کورٹ کہتی ہے ٹھیک ہے یہ ڈاکومنٹ پکڑو, پتلی گلی سے نکلو. اس کا مطلب اس میں عورت 1 سیکنڈ کے لیے بھی باؤنڈ نہیں ہے. تو جس میں 1 مہینے کے لیے باؤنڈ ہو رہی ہے وہ زنا ہے, اور 1 سیکنڈ کے لیے بھی باؤنڈ نہیں ہو رہی وہ شرعی خلا ہے. نہیں آ رہا سمجھ میں میرا خیال. ابے بھائی وہ تو زنا متا سے بھی بدتر چیز ہے. وہ متا میں کم از کم 1 مہینے تک تو وہ پابند ہے نا. اور یہ وفاقی شرعی عدالت کیا کہہ رہی ہے, یہ کیا ہے, اسلامی. یہ فارغ لوگ ہیں بھائی, تبھی ہم کہتے ہیں تقلید ائمہ اربعہ کی تقلید کرو, کیونکہ ورنہ نہیں کرو گے نا مذاہب اربعہ کی تقلید, ان فنٹروں کی تقلید کرنی پڑے گی آپ کو, یہ ان محققین کی جو اس زمانے کے محققین ہیں. تو متا میں کم از کم 1 مہینہ 2 مہینہ 1 ہفتہ عورت باؤنڈ ہوتی ہے, ایگریمنٹ کا حصہ ہے. میں نہیں جا سکتی, شادی ہماری 1 مہینے کے لیے ہوئی ہے. مرد کے پاس رائٹ ہوتا ہے جب چاہے چھوڑ دے. لیکن یہ جو آج کل نکاح ہو رہا ہے نا, آپ جو کہہ رہے ہو کہ عورت کو ہر وقت رائٹ ہے, اس کا مطلب اسلام نے تو جس نکاح کو حلال کیا وہ متا سے بھی بدتر ہو گیا بھائی, کیونکہ اس میں تو ہر وقت یہ رائٹ دے دیا اسلام نے. پھر متا کا مطلب کیا ہوا؟ متا میں جو معاہدہ ہوا تھا 1 مہینہ رہوں گی, وہ 1 مہینے تک پابند ہے, اور جو نکاح ہے اس میں 1 مہینے کے لیے بھی پابند نہیں ہے, اس میں ہر وقت اس کے پاس یہ رائٹ ہے. ہمارے پاس کیس آ رہے ہیں, شادی ہوئی رخصتی سے پہلے ہی عورت نے کورٹ سے خلا لے لیا, شادی ہوئی رخصتی کے اگلے دن عورت نے کورٹ سے خلا لے لیا, شادی ہوئی 1 مہینے بعد عورت نے کورٹ سے خلا لے لیا. کورٹ کہتی ہے وہ والا بھی ٹھیک ہے, یہ والا بھی ٹھیک ہے, اگلا والا بھی ٹھیک. شادی ہوئی 3 بچوں کے بعد عورت نے کورٹ سے خلا لے لیا, وفاقی شرعی عدالت کہہ رہی یہ بھی ٹھیک. صحیح ہے نا؟ سارے جتنے بھی 6 بچوں کے بعد بھی ٹھیک, 6 بچوں سے پہلے بھی ٹھیک, بچے سے پہلے بھی ٹھیک, 1 مہینے بعد بھی ٹھیک, 1 سیکنڈ بعد بھی ٹھیک. اس کا مطلب اسلام میں نکاح کوئی پائیدار رشتہ ہے ہی نہیں. ہر وقت دونوں کے پاس یہ رائٹ ہے, جب چاہیں جس کو چھوڑ دیں. تو میں کہتا ہوں گرل فرینڈ بوائے فرینڈ میں اور میاں بیوی میں پھر وہ باریک لکیر کیا ہے جس سے پتا چلے کہ یہ میاں بیوی ہے اور یہ کیا ہے, گرل فرینڈ بوائے فرینڈ. آپ کہہ سکتے ہو فرق یہ ہے کہ اس کو شوہر کہا جاتا ہے, اس کو بوائے فرینڈ کہا جاتا ہے. تو کیا مطلب اگر شوہر کو بوائے فرینڈ کہہ دو تو بوائے فرینڈ کو شوہر کہہ دو تو پھر وہ شوہر بن جائے گا؟ یہ نہیں ہوتا. نکاح میں اور گرل فرینڈ بوائے فرینڈ میں بیسک فرق, اور متا میں فرق ہی یہی ہے کہ متا میں 1 مہینے بعد اگر ایگریمنٹ ہوا ہے تو 1 مہینے بعد عورت کے پاس رائٹ ہوگا چلی جائے, اور گرل فرینڈ بوائے فرینڈ میں ہر وقت عورت کے پاس رائٹ ہوگا کہ شوہر کو یعنی اپنے بوائے فرینڈ کو چھوڑ دے. نکاح میں عورت کے پاس رائٹ ہوتا ہی نہیں ہے کہ وہ چھوڑ دے شوہر کو, یہ ہے ہی نہیں. یہ رائٹ کس کے پاس ہے؟ مرد کے پاس. ایک طرف سے باؤنڈ ہو جاتی ہے عورت, اسی کو اٹ از کالڈ نکاح, اس کو شادی کہتے ہیں. یہ بیسک فرق ہے. اب اس میں آپ کو لگے کہ یہ اسلام نے ظلم کیا, عورت کو حق نہ دے کے آپ کو لگے آپ اسلام چھوڑ دو آپ اسلام. کوئی ضرورت نہیں ہے اسلام کو کہ اسلام آپ کو ایک ایک چیز کی لاجک سمجھائے, چھوڑ دو آپ اسلام. لیکن اسلام کو تبدیل کرنے کی کوشش مت کرو. اسلام میں عورت آتی اپنی مرضی سے ہے, جائے گی شوہر کی مرضی سے. شوہر ڈیورس دے گا, 1 طلاق 2 طلاق کے بعد اس کو رائٹ ہے رکھنے کا, تیسری کے بعد اس کے رائٹ نہیں ہے تو 3 طلاقوں کے ساتھ چھوڑے گا. اور خلا یہ دونوں طرف کا ایگریمنٹ ہے, جب تک قرآن کہتا ہے دونوں راضی نہیں ہوں گے. خلا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عورت شوہر سے مطالبہ کر رہی ہے کہ مجھے میرے نکاح سے آزاد کر دو, اور شوہر اس کی اس پیشکش کو قبول کر رہا ہے. کس کے بدلے میں؟ مہر کے بدلے میں. تو یہ بارگیننگ سے ہوگا آپس کے. اس میں کورٹ کا کام یہ ہے کہ دونوں کو ایگری کروانا, شوہر کو راضی کروانا کہ تم چھوڑ دو. اگر وہ نہیں چھوڑتا تو پھر خلا نہیں ہوگا. اس لیے میں بار بار کہتا ہوں جج صرف اپنی بیوی کو چھوڑ سکتا ہے, دوسروں کی بیویوں کو چھڑوانے کا, نکاح ختم کرنے کا جج کے پاس رائٹ نہیں ہے. یہ رائٹ اللہ نے میرے باپ کو نہیں دیا, میری ماں کو نہیں دیا, جج کو کیسے دے دیا یہ رائٹ؟ میں ججوں کو بولتا ہوں تم خدا کے عذاب سے ڈرو یار, تم کچھ تم فائل کو واپس کر دیا کرو. بولو بھائی یہ ہم زنا کا دروازہ نہیں کھول سکتے, ہم یہ کیس نہیں لینا, ہم نے سپریم کورٹ میں لے کے جاؤ. وکیل کے پاس جب یہ کیس آئے, وکیل بولے میں نے کوئی زنا کا اڈا کھولا ہوا ہے, تو اس کی بیوی ہے, میں تیرے کو کسی اور کی بیوی بنا دوں. حرام خورو, تم جہنم میں الٹے لٹکے ہوئے ہوگے. اس قانون کے خلاف آواز اٹھاؤ بغیر. تو زنا کا اڈا کھول دیا ان لوگوں نے, یہ کچھ بھی نہیں ہے. اس پہ تو رجم بنتا ہے, سزا بنتی ہے کہ کسی عورت سے مرد سے نکاح کرے گی اس کو تو اصولی طور پہ تو رجم کرنا چاہیے اس کو. اس پہ وفاقی شرعی عدالت کے کبھی کلپ چلائے جا رہے ہیں, مجھے نہیں پتا وفاقی شرعی عدالت نے دیا ہے کہ نہیں دیا, لیکن دیا ہے
100 دفعہ اس فیصلے پہ لعنت, کیونکہ یہ کامن سینس کے بھی خلاف ہے, قرآن و سنت کے تو خلاف ہے ہی. اور اہل حدیثوں سے بولتا ہوں, خدا کے عذاب سے ڈرو, تمہارے اندر تحقیق کی صلاحیت ہے تو تحقیق کر کے کیا کرو, ورنہ مجتہدین کی تقلید کرو بھائی. وہ قاری خلیل الرحمان کا بھی کلپ آیا ہوا ہے تھوڑی دن پہلے, وہ خلا کے بارے میں عورت کا رائٹ ہے, کورٹ سے لے سکتی ہے. تمہیں خلا کی اسپیلنگ آتی ہے؟ خلا کہتے کس کو ہیں؟ کتابیں اٹھا کے دیکھو, قرآن و سنت کی تفسیر اٹھا کے دیکھو, جو منہ میں آئے بیٹھ کے چلا دیتے ہو. مجھے قاری خلیل سے کوئی ذاتی بغض نہیں ہے, لیکن اس کلپ کی وجہ سے کتنے گھروں میں آگ لگی ہے. وہ جہلم والی سرکار نے بھی چلا دیا, 1 دفعہ نہیں 2 دفعہ نہیں, میں نے کہا مسٹیک, وہ بار بار چلاتا رہا. کتنے گھروں میں آگ لگی ہے, کتنے گھروں میں طلاقیں ہو رہی ہیں کہ عورت کے پاس بھی رائٹ ہے. نہیں ہے رائٹ عورت کے پاس, آئے گی اپنی مرضی سے, جانے میں اس کی مرضی نہیں ہے. شوہر چھوڑے گا تو کہیں اور شادی کرے گی, نہیں تو نہیں. ہاں بار بار کہتا ہوں, ظلم اگر کر رہا ہے وہ ایک الگ کہانی ہے, نہ نفقہ ہی نہیں دے رہا, لٹکا کے چھوڑ کے چلا گیا ہے بیرون ملک, پوچھتا ہی نہیں ہے, وہ ایک الگ کہانی ہے, اس میں تو تنسیخ نکاح ہے. ہم نارمل میاں کی بات کر رہے ہیں. تو یہ نہیں ہے. پھر عورت کہ مجھے پسند نہیں ہے, میں نہیں رہنا چاہتی. بھائی آپ کو پسند ہے یا نہیں ہے, یہ باتیں پہلے سوچنے کی تھی, اب آپ کو اس کو پسند کرنا پڑے گا. یہ ضرور ہے کہ اگر عورت شوہر سے علیحدگی لینا چاہتی ہے, ہم شوہر کو مشورہ ضرور دیں گے کہ چھوڑ دو. جیسے جمیلہ بنت ثابت, صحیح بخاری کی حدیث ہے, نبی کے پاس آئیں کہ میں اپنے شوہر سے خلا لینا چاہتی ہوں, مجھے پسند نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے شوہر کو بولا کہ ان کو کیا کرو, چھوڑ دو. نبی نے نکاح ختم نہیں کیا. یار پیغمبر نہیں کر رہے کسی کا نکاح ختم, پیغمبر سے بڑا اونچا مقام کس کا ہوگا؟ کیوں نہیں کر رہے؟ ان کو پتا ہے بھائی بیوی کس کی ہے, حضرت ثابت کی زوجہ ہے, تو حضرت ثابت سے کہہ رہے ہیں چھوڑ دو. حضرت ثابت نے کہا چھوڑ دیا میں نے, ٹھیک ہے, ڈیورس دے دی ان کو اور باغ واپس لے لیا. تو جب پیغمبر کسی کی بیوی کو طلاق نہیں دلوا رہے, جج کون ہوتا ہے بھائی؟ جج کون ہوتا ہے؟ تبھی حضرت جمیلہ بنت ثابت نے یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ آپ میرا نکاح ختم کر دیں, مجھے شوہر سے خلا دلا دیں, شوہر دے گا خلا. تو شوہر کے پاس آئیں, نبی نے ان کے شوہر کو بلایا اور شوہر کو کہا کہ چھوڑ دو, نہیں رہنا چاہتی ہیں. اگر شوہر کہتے میں نہیں چھوڑ رہا, تو آپ کہتے بھائی ٹھیک ہے جاؤ پھر گزارا کرو. مشورہ تو یہی دیا جائے گا. کوئی عورت نہیں رہنا چاہتی شوہر کے ساتھ, تو مشورہ ہم یہی دیتے ہیں اس کو کہ چھوڑ دو اس بیوی کو, لیکن وہ نہیں چھوڑے تو نہیں چھوٹے گی وہ, کیونکہ اس طرح اگر چھوٹنا شروع ہو جائے تو یہ تو پھر بھائی یہ سارا نظام برباد ہو جائے گا, پورا ایک خاندانی سسٹم. یہاں پھر وہی سوال آتا ہے, پھر شوہر کے پاس یہ رائٹ کیوں ہے؟ وہ بھی تو جب چاہے چھوڑ سکتا ہے. اس کا میں بیانات میں کئی بار جواب دے چکا ہوں. فی الحال یہ جواب کہ رائٹ ہے شوہر کے پاس, اس میں حکمت کیا ہے آپ کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے, اسلام یہی کہتا ہے. تو آپ چھوڑ دو اسلام کو. جہاں اتنے سارے کافر ہیں, 2-4 اور بھی کافر ہو جائیں تو ہماری صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا, لیکن اسلام کو آپ چینج نہیں کر سکتے. اسلام اس خلا کو زنا کہتا تھا, زنا کہتا ہے, زنا کہتا رہے گا. اور میں بھی کہتا تھا اس خلا کو زنا تھا, زنا ہے اور زنا رہے گا, جب تک کوئی ویلڈ ریزن ثابت نہ کی جائے. ویلڈ ریزن ہے تو پھر ہم نے بھی بہت سارے خلوں کو لکھا ہے کہ یہ شرعی طور پر. آج خاتون کا کیس میرے پاس آیا, میں نے کہا آپ کا ویلڈ پوائنٹ ہے, یہ جو شوہر کی طرف سے اتنا ظلم زیادتی ہو رہی ہے, یہ ویلڈ پوائنٹ ہے, اس بیس پہ آپ کورٹ سے خلا لے سکتی ہو, لیکن پہلے آپ مدرسے میں فتویٰ دائر کر دو کہ وہ آپ کو شرعی طریقہ بتا دیں گے. تو آپ گواہ لے کے جاؤ, بتاؤ, ثابت کرو بھائی یہ ظلم میرے اوپر ہو رہا ہے اور یہ ویلڈ پوائنٹ ہے. آج ہی کی بات ہے, اثر کی بات. تو یہ نہیں کہ ہم نے خواتین کو لوارث چھوڑ دیا ہے, لیکن یہ بھی نہیں ہوتا کہ شادی ہو گئی تو پھر آج ان کو جمشید پسند آ رہا ہے, یہ والا نہیں. کورٹ سے کھلا لیا جمشید. پھر انہوں نے کہا یار آج کا وہ جو ابھی ایک ٹک ٹاکر کے ساتھ یہی ہوا نا, ایک ٹک ٹاکر نے پہلے کسی کی بیوی تھی, میاں ہو گیا غریب کیونکہ اس کے پاس پیسہ آ گیا. ٹک ٹاکر لڑکی تھی, حسن و جمال کی نمائش, میاں صاحب بھی بغیرت بنے ہوئے تھے, بیوی آ رہی ہے میڈیا پہ تو پیسہ بھی آ رہا ہے, یہ نہیں پتا تھا پیسہ کے ساتھ جمشید بھی آ رہا ہے, وہ بھی تیری بیوی کو دیکھ رہا ہے, وسیم بھی آ رہا ہے, غفار بھی آ رہا ہے, ستار بھی آ رہا ہے, سب آ رہے ہیں. تو ایک بڑا پیسے والا آدمی تھا, اس نے اس لڑکی سے رابطہ کیا کہ تم میرے سے شادی کر لو, میرے پاس پیسہ بہت ہے. اس نے کورٹ سے کھلا لیا, اس کو ٹاٹا کر کے اس سے شادی. تھوڑے دنوں کے بعد اس کو اس سے بھی زیادہ مالدار نظر آیا, ٹاٹا کیا, اس سے شادی کی. تو یہ شادی تھوڑی ہے, یہ کیا ہو رہا ہے بھائی, یہ زنا ہو رہا ہے. تو اس لیے یہ متع والی مثال یاد رکھیں کہ جس نکاح میں عورت کم سے کم 1 گھنٹہ 1 مہینے تک پابند ہے, وہ تو زنا ہو رہا ہے. اور جہاں 1 سیکنڈ کے لیے بھی پابند نہیں ہے, وہ نکاح نہیں, وہ تو متع سے بھی کوئی بدتر چیز ہے. تو اس لیے اسلام نہیں عورت کو باؤنڈ کرتا ہے, آپ نہیں کو شوہر کے ساتھ رہنا پڑے گا آپ کو. کوئی سوال پوچھ رہے تھے بھائی؟ ہاں, کہ موتا میں جو ہے 1 مہینے کی جو ہے نا مدت ہے اور وہ پورا اپنے ایگریمنٹ نبھانا ہے. تو لبرل اور سیکولر کے جو ان سے منسلک طبقات کے لوگ ہیں, تھوڑا قریب کریں نا, وہ اس طبقے سے منسلک جو لوگ ہیں وہ جو اس خلا کے حق میں بولیں گے, وہ سامنے سے یہ دلیل بھی تو پیش کر سکتے ہیں کہ چونکہ موتا میں یہ ایگریمنٹ اس مدت تک کے لیے ہوتا ہے تو اس وجہ سے ہم نے نبھانا ہے.
نکاح میں چونکہ کوئی مدت نہیں ہوتی نا, تو اس لیے جو ہے عورت کے پاس یہ رائٹ ہو سکتا ہے کہ وہ جی. کھلا کبھی بھی لے لے. بہترین سوال کیا بھائی. کہہ رہے ہیں کہ میرے اس بیان پہ کچھ لوگ اعتراض کر سکتے ہیں کہ متع میں تو چونکہ عورت ایگریمنٹ کر چکی ہے نا کہ 1 مہینے تک کی پابند ہے وہ, جبکہ نکاح میں تو سرے سے کوئی ایگریمنٹ ہوتا ہی نہیں, لہٰذا 1 منٹ کے لیے بھی پابند نہیں ہے وہ, جب چاہے خلا لے لے. اس کو سمجھیں, اس اشکال کو اس کا جواب سمجھیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جس متع میں کم سے کم 1 مہینے تک وہ پابند ہے ایگریمنٹ کی وجہ سے, فوراً کہیں نہیں جا سکتی, کم سے کم 1 مہینے کی پابند ہے, وہ تو اسلام نے حرام کر دیا. اور جس نکاح میں 1 سیکنڈ کے لیے بھی پابند نہیں ہے, وہ والا نکاح کیسے حلال ہو جائے گا؟ نہیں, حرام ہے, متع حرام ہے. نہیں, دیکھو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اس لیے حرام ہے کہ 1 مہینہ تو دونوں پابند ہیں نبھانے کا. نہ, دیکھو اسلام کسی چیز کو حرام اس لیے تھوڑی کہے گا کہ 1 مہینے تک تو پابند ہیں. حرام نکاح اور زنا کو جو چیز ایک دوسرے سے جدا کرتی ہے وہ کیا ہے؟ زنا میں کوئی کسی کا پابند نہیں ہوتا اور متع میں 1 مہینے کا پابند ہوتا ہے. تو اسلام کہتے ہیں شادی 1 مہینے کی پابندی سے نہیں, شادی پوری زندگی کی پابندی سے ہوتی ہے. تو اس کے باوجود جو ٹیمپریری نکاح ہے, چونکہ اس میں پوری زندگی کے لیے باؤنڈ نہیں ہو رہی ہے, اس لیے اس ٹیمپریری نکاح کو زنا قرار دیا گیا. تو جس ایگریمنٹ میں, جس نکاح میں 1 سیکنڈ کے لیے بھی پابند نہیں ہو رہی, وہ متع سے بھی بدتر نکاح ہوگا پھر وہ. یعنی متع کے حرام ہونے کی وجہ کیا ہے کہ بھائی عورت تو پوری زندگی کے لیے پابند ہوتی ہے کہ شوہر کے نکاح میں رہے, یہ 1 مہینے کے بعد کیوں, 1 مہینے کی شادی کیوں ہو رہی ہے, حالانکہ وہ 1 مہینے تک پابند ہے. اور یہ جو عدالتی خلا ہے اس میں تو 1 سیکنڈ کے لیے بھی پابند نہیں ہے. تو یہ ایک طرف سے تو پابندی ہے نا. حلالہ کیوں حرام ہے؟ حلالہ جو ایگریمنٹ کا حلال ہے وہ کیوں حرام ہے؟ اس لیے کہ اس میں یہ معاہدہ ہوتا ہے کہ ہم بستری کے بعد 1 دن یا 2 دن یا 1 مہینے کے بعد عورت کو چھوڑ دیا جائے گا, یہ ایگریمنٹ ہوتا ہے. اس ایگریمنٹ کی وجہ سے وہ شرعی نکاح بھی لعنتی عمل بن گیا. تو اس سے پتہ چلتا ہے شریعت کوئی ایسا ایگریمنٹ چاہ ہی نہیں رہی ہے کہ اس میں عورت کو چھوڑنے پر مرد پابند ہو جائے, یہ چاہ ہی نہیں رہی ہے. اور یہاں کیا ہے, آپ نے کورٹ کے ذریعے اس کو شادی سے پہلے ہی رائٹ دے دیا کہ جہاں بھی جب بھی شادی کرو گی ہر وقت تمہیں علیحدگی کا رائٹ تمہارے پاس رہے گا. تو یہ متع سے بدتر بنا دیا آپ نے نکاح کو. میں سمجھا پایا ہوں اپنی بات؟ ہاں نا, متع میں تو اچھا شیعہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ متع اس لیے جائز ہے کہ زنا بغیر گواہوں کے ہوتا ہے, متع گواہوں کے ساتھ ہوتا ہے. بھائی زنا گواہوں کی موجودگی میں کر لو, اس میں کیا جا رہا ہے؟ فرق یہی ہے زنا میں اور نکاح میں کہ زنا میں وہ طوائف پابند نہیں ہوتی. اور ہم متع کو بھی حرام کیوں کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں دیکھو کہ اگر ٹیمپریری جو نکاح ہوتا ہے جس میں کچھ وقت کے لیے ہوتا ہے, یہ اگر حلال ہو گیا نا تو زنا کا چوپٹ دروازہ کھل جائے گا. آپ کو کسی طوائف سے منہ کالا کرانا ہے تو آپ کہو گے بھائی ایسا ہے کہ میں 2 دوست لے کر آتا ہوں, وہ دونوں متع کا ایگریمنٹ کر رہے ہیں, ان کی موجودگی میں تم سے متع کا ایگریمنٹ کروں گا 1 رات کا, 1 رات تک تم میری پابند ہو. تو یہ تو وہی ہو گیا نا زنا. تو بڑی جو بنیادی فرق ہے نکاح میں اور زنا میں کہ نکاح میں جب عورت آئے گی تو ہمیشہ کے لیے باؤنڈ ہو گئی وہ. اب جب تک آپ اس کو ڈیورس ایک شرعی طریقے سے اس کو چھوڑنے کا طریقہ اختیار نہیں کریں گے کہیں نہیں جائے گی وہ. یہ بیسک بنیادی فرق ہے. اور زنا میں وہ پابند نہیں ہے. تو آپ نے نکاح میں بھی اس سے پابندی سے آزاد کر لیا, تو زنا میں اور نکاح میں فرق کیا ہو گیا؟ ختم. اب 2 آدمیوں کی موجودگی میں ایک آدمی نے کسی خاتون سے, اب یہ مثال سے بات سمجھاتا ہوں, یہ آخری مثال ہے بس. دیکھو آپ کا کسی طوائف سے اللہ نہ کرے منہ کالا کرنے کا دل چاہ رہا ہے, طوائف سے آپ کا منہ کالا کرنے کا دل چاہ رہا ہے, لیکن آپ نے تبلیغ میں 4 مہینے لگے ہوئے, آپ نے کہا اللہ کا خوف ہے میرے میں یہ منہ کالا نہیں کر سکتا, اس کو ہم یوں کرتے ہیں کہ 2 گواہوں کی موجودگی میں ہم نکاح کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے جی, کسی بھی مفتی سے پوچھو گے وہ کیا کہے گا, یہ نکاح ویلڈ ہے اور حلال ہے. یہی تو کہتے ہیں بھائی زنا کے بجائے کیا کر لو, نکاح کرو. لیکن وہ طوائف کہتی ہے تم اگر نکاح کر لو گے پھر تو ڈیورس کا حق تمہارے پاس آ جائے گا, پھر میں کہیں اور تو منہ کالا کر نہیں سکوں گی. تو آپ کہتے ہیں اچھا پھر ایسا کرتے ہیں کہ 1 گھنٹے کا نکاح کر لیتے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ متع ہے نا, یہ حرام ہے. اس سے زیادہ آسان طریقہ یہ کہ کوئی بات نہیں, نکاح کر لیتے ہیں, جب چاہو تمہیں پسند نہ ہو کورٹ سے جا کے کیا لے لینا, کیس فائل کرنا, علیحدگی لے لینا. وہ جو پہلے 2 ہو رہے تھے نا وہ تو پھر بھی کچھ ایگریمنٹ کر کے اور باتیں, یہ تو کورٹ نے بغیر ایگریمنٹ کے ہمیشہ کے لیے عورت کو کہہ دیا کہ 1 رات بھی گزارنی ہو کسی آدمی کے ساتھ تو گزار لینا 2 گواہوں کی موجودگی میں نکاح کر کے, کیونکہ ہر وقت تمہارے پاس گھر سے بھاگنے کا آپشن رہے گا. تو مطلب یہ اسلام کو سمجھنے کی کوشش کرو
کہ یار یہ اسلام اس بےہودگی کی اجازت دے گا؟ اس بےہودگی کی اجازت دے گا اسلام؟ ایسے بیوقوفوں والے قانون مسلط کر دیے ہمارے اوپر. بکواس کرتے ہیں ڈاکٹر, کہتے ہیں ڈلیوری کے بعد کم از کم اتنا گیپ ہونا چاہیے. یہ نیچرل ہے, جتنا گیپ نیچر نے متعین کیا ہے وہ آٹومیٹیکلی ہوتا ہے. انسان میڈیکلی انسان میں اور جانور میں کوئی فرق نہیں ہے, یہ خوب سمجھ لو. یہ ڈلیوری پریگنینسی صرف انسانوں میں نہیں ہوتی, جانوروں میں بھی ہوتی ہے. تو اب ہم جب یہ مثال دیتے ہیں کہ وہاں کتنا گیپ کیا جاتا ہے, تو لوگ کہتے ہیں دیکھو عورتوں کو جانور سے تشبیہ دے رہے ہیں. بھائی ہم کہتے ہیں کہ جانوروں کو بھی خوراک کی ضرورت ہے, انسان بھی میڈیکلی حیوان ہی ہے, لہٰذا اس کو بھی خوراک کی ضرورت ہے. تو کیا مطلب انسان کو میں گدھے گھوڑے سے تشبیہ دے رہا ہوں؟ میں نے ایک بیان میں کہا تھا کہ بھینس کے تو آپریشن کے بغیر بچے ہوتے ہیں, بکریوں کے بھی آپریشن کے بغیر. ہماری عورتوں پہ ہی شامت کیوں آئی ہوئی ہے؟ ہر تیسری چوتھی عورت کے آپریشن سے بچہ ہو رہا ہے. تو خواتین نے کہا ہمیں بھینس اور بکری سے تشبیہ دے رہے ہیں. میں آپ کو بھینس اور بکری سے تشبیہ نہیں دے رہا. پھر اگر آپ بھینس ہیں تو ہم بھینسے ہو گئے, پھر کیا خیال ہے؟ پھر تو ہم اپنے آپ کو بھی برا بھلا کہہ رہے ہیں. تو یہ میڈیکل دواؤں کا سب سے زیادہ تجربہ چوہوں پہ کیا جاتا ہے. چوہوں پہ تجربہ کر کے پھر ستار بھائی کو کھلائی جاتی ہے. اب ستار بھائی کہ مجھے چوہا سمجھا ہوا ہے کیا ہے؟ نظام ہاضمہ جو ہے نا مینڈک اور انسان کا سیم ہے. اب جو بھی نظام ہاضمہ میڈیکل میں پڑھتے ہیں, ہم نے بھی پڑھا ہے, تو وہ مینڈک کا آپریشن کے یہ اس کا پیٹ اور وغیرہ وغیرہ. اب کوئی جمشید کیا ہے کہ ہم کو کیا مینڈک سمجھا ہوا ہے تم لوگوں نے, ڈاکٹروں نے, جو مینڈکوں پہ تجربے کر کے ہم پہ تجربے کرتے ہو. تو یہ بیوقوف والی بات ہوگی. تو اس طرح جانوروں میں بھی یہ پروسیس سے گزرتے رہتے ہیں, عمریں نکال جاتے ہیں, صحیح ہے نا, پوری زندگیاں, اور صحت رہتے ہیں. بلکہ جن جانوروں میں مادہ پریگننٹ نہیں ہوتی ان میں فیٹ آ جاتا ہے, ان میں 20 قسم کی بیماریاں آ جاتی ہیں. ان کی صحت کے لیے ضروری ہے, ایسے انسان کی صحت کے لیے بھی ضروری ہے. تو اس لیے یہ اسلام کا ٹاپک نہیں ہے, تو میڈیکل سائنس کا. اسلام نے تو اس کو موٹیویٹ کر دیا, کیونکہ اسلام اور فطرت ایک ہی چیز کے دو نام ہیں. تو یہ ایسی بات ہے بیکار قسم کی, فضول. ایک اور آخری بات, کسی نے کہا یہ مفتی صاحب نے کہا کہ 13 سال کی بچی کی شادی, ہائے ہائے ظلم ہے ظلم ہے ظلم ہے, اتنی سی بچی کہاں پریگننٹ ہو سکتی؟ بھائی آپ کیوں فرضی طور پر باتیں, آپ کسی ڈاکٹر سے پوچھ لو. بچی کی رخصتی کا تعلق اس سے نہیں ہے کہ وہ 13 سال کی ہے یا 18 سال کی ہے, اس سے ہے کہ وہ صحت مند ہے یا کمزور ہے. اگر 18 سال میں بھی بہت کمزور ہے تو وہ پریگنینسی برداشت نہیں کر سکتی, اور اگر 13 سال میں فل فٹ فاٹ صحت مند ہے تو یہی وقت ہے بہترین پریگنینسی کا, بچہ صحت مند پیدا ہوگا اس سے. تو اس کا تعلق کمزوری اور صحت سے ہے. تو وہ کوئی 22 سال میں بھی کمزور ہو سکتی ہے. تبھی ہم جو خواتین بہت زیادہ ویک ہوتی ہیں 24-25 سال میں بھی, ان کو بھی منع کیا جاتا ہے کہ بھائی ڈاکٹر بتا دیتا آپ پریگنینسی برداشت نہیں کر سکتی, آپ کی ہڈیاں ختم ہو جائیں گی. تو کسی کو کمزوری ہو تو ایک الگ بات ہے. السلام علیکم حضرت, ایک چیز معلوم کرنی تھی. آج کچھ ساتھی میرے بیٹھے ہوئے تھے, ان میں غیر مسلم کی ایک کال آئی. انہوں نے مجھ سے, میں ابھی حج سے فارغ ہو کے آیا ہوں الحمد للہ مئی میں, جولائی میں, تو وہ کہنے لگے کہ انہوں نے ہدیتاً آب زمزم اور کھجور مانگی. تو دوسرے ساتھی کہنے لگے کہ غیر مسلم کو شاید آب زمزم نہیں دے سکتے. کیوں نہیں دے سکتے؟ کھجور بھی دے سکتے ہیں, آب زمزم بھی دے سکتے ہیں. یہ چیز معلوم کرنا. سب کچھ دے. قربانی کا گوشت, صرف زکوٰۃ فطرانہ نہیں دے سکتے غیر مسلم. انہوں نے مثال زکوٰۃ اور باقی سب صدقہ فطر, زمزم, قربانی کا گوشت, عقیقے کا گوشت, ولیمے کا گوشت, سب دے سکتے ہیں غیر مسلم. جزاک. بس ایک سوال آخری لے لیتے ہیں. اٹک سے تبلیغ جماعت آئی ہوئی ہے, مسافے کی خواہش رکھتی ہے. مل لیتے ہیں انشاءاللہ. یہ پھر اتوار کو دے دیں, اگلے جمعے دے دیں.